میں سیل کر رہا ہوں کنٹینٹ. نہیں ایک سیکنڈ یاسر بھائی, مزہ آ رہا ہے, یہ انٹرسٹنگ ہے. آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں, میں آپ کے اوپر بیٹ لگا سکتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز بالکل ہی نہیں دیکھی ہیں. میں سر اپنا کنٹینٹ سیل کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے پیسے ملتے ہیں مونیٹائزیشن کے. ایک منٹ, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دنیا کو سمجھانے میں. ایک منٹ, میں نے کبھی سبسکرائب کرنے کا کسی کو نہیں کہا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. کوئی دیکھتا ہے دیکھے, نہیں اس کی مہربانی ہے جو نہیں. اب میں آپ کو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. میں آپ کو میں اور سر بہادری بڑی پرانی کر دی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ اس چیز کی دے دیتا ہوں. میں نے تو 1 سال کے بعد یہ اپنے کیمرے پہ یاسر بھائی کے لیے آیا, اور وہ بھی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, گیدرنگ ہے. میں نہیں چاہتا میں کسی کو کنوینس کر. ایک منٹ, مجھے 40-50 ہزار بندے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنے آئیں گے چپ کر کے چلے جائیں گے. انسان کو پتا ہوتا ہے کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے. لوگ پتا آ کے کیا پوچھیں گے, اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی عورت نہ محبت کروں تو پہلے پوچھے سیریسلی. دس از سو آئرونک, سو ٹریجک ایٹ دا سیم ٹائم کہ کسی نے کسی استاد کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے کہ فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, اس کو کیسے کرنا ہے. اف میں سیریس لینے والی کوئی بھی محبت کو اتنا سیریس لے لیتے لوگ خود پیچھا کر رہے. میں کہتا ہوں یار کیا کر رہے ہو گئی ہے محبت, اگلے کو نہیں ہوئی آپ سے, اب آپ لاٹھ لے کے اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. رو رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, اس کو کالیں کر رہے ہیں, اس کو گولیاں کھا کے دکھا رہے ہیں, پستول لے کے. آپ دیکھتے نہیں کیا یہ پاگل پن چلتا نہیں ہے. ماں نے بچہ پیدا کر دیا ہے, اب وہ ساری زندگی اس کے اوپر سپریشن چلائے گی. کیونکہ آپ نے تو ابھی شروع میں کہا کہ یہ اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے. سر وہ جبلت ہے, ہم اللہ کی دی ہوئی جبلت کو پوزیس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. تو کوئی بھی پرپس کو ڈھونڈ کے نہیں گیا. پھر پرپس کوئی ہو تو ڈھونڈے سر. پرپس کیا ہے دنیا میں آنے کا, کیا پرپس ہے آپ کو مل گیا. نہیں ویسے یہ فنومینا ہے نا. آپ پرپس کی بات, پرپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک چیز آپ نان ایگزسٹینشیل کویسچن ہے, بالکل نئی تھیوری ہے. نہیں نئی تھیوری نہیں سر. دیکھیں میں نان ایگزسٹینشیل فنومینا کو اگر ایگزسٹینشیل مائنڈ سے گریب کرنے کی کوشش کروں تو کہاں آئے گا میرے آپ. کہ ہیومن کی ویلیو کیا ہے اس سارے پروسیجر کے اندر آپ کی نظر میں, آپ کے اس موبائل کی ہماری نظر میں نہیں, میں بتاتا ہوں جس آئیڈیالوجی سے آپ ایکسپلین کر رہے ہو یہ ساری کی ساری بات, وہاں پہ ہیومن کی کیا ویلیو نکالتے ہیں نا آپ کی نظر میں. نہیں ہماری نظر میں نہیں, اس رب کی نظر میں. بتاتا ہوں آپ کی نظر میں اپنی بلانگنگز کی کیا ہے. یہ تو دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا. سمپل سی ہوگی نا جی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم سب کا ایمان ہے, اس کے اوپر تو کسی کے پاس دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس کس حد تک اختیار ہے. یس نو تھوڑا. انسان کو آپ اپنے گھر کے کتے کو فری چھوڑ سکتے ہیں سر. آپ اپنی زندگی کی اولاد کو, بیوی کو, کسی کو فری چھوڑتے ہیں. اتنی سی ہم ناقص سی چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے وہ جرم جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. سر پولیس کیوں ہے یہاں پہ فری ول. تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے آیت یہ پڑھی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو چیز مانگ رہے ہیں کل اس نے ہمیں بیک بائٹ کہاں سے کرنا ہے. وی ڈونٹ نو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں نے ان کو نہیں کرٹیسائز کیا, میں نے کہا کہ ہم ایک چیز پہلے کہہ چکے. نہیں ہم ناٹ نہیں گل صاحب نا, اللہ مجھے معاف نہیں, ہم کسی ایک کرینے سے چلیں گے نا بات پہ. یہ ایمان کی انتہا ہے اس آدمی کی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعاؤں میں جو حاصل ہو جائے گا وہ بھی میرا, نہیں جو لا حاصل ہے کمپلیٹ کرنے دیجیے, جو لا حاصل ہے اس کے اوپر بھی خدا کی مصلحت ہے. مجھے یہ کنکلوژن سمجھ. اور کہیں کہیں اگر اس میں اتار چڑھاؤ آیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. محض اس گفتگو کا مقصد تھا کہ کچھ لرننگ ہو جائے. اور ابھی ہم نے بعد میں بیٹھ کے بڑی جپیاں ڈال کے باتیں کرنی ہیں. اچھا ناصر بھائی, محبت پہ بات چل رہی تھی. جب آپ تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے بھی ہم اسی موضوع کے اوپر تھے کہ محبت کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو ہم سب نے اپنا اپنا ورژن دیا محبت کے بارے میں. وہ بہرحال ریکارڈ تو نہیں ہو سکا, لیکن ہم منتظر تھے کہ آپ آئیں گے تو آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر آگے گفتگو کا سلسلہ چلتا جائے گا کہ محبت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے. محبت, آپ انسانوں کی آپس کی محبت کی بات کر رہے ہیں آبویسلی. ہاں جی, حقیقی سے مجازی سے شروع کرتے ہیں. اٹس فارم آف پیشن, جذبہ ہوتا ہے, ایک سینسیشن ہوتی ہے, اور یہ ہمارے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے سیلف میں کوئی کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے. وین وی سینس دیٹ سم تھنگ از مسنگ ان سائڈ آف آور سیلف, سو وی سی دیر از اے ڈیمانڈ آف لو, رائٹ. I want to be loved because
आई एम नथिंग, दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन. आई वांट टू बी समथिंग, समथिंग टू समबडी, फॉर समबडी. ठीक है, मतलब अगर मेरे अंदर कोई कमी पाई जा रही है, मेरी इज़्ज़त में कमी है, मुझे अफेक्शन अट्रैक्शन नहीं मिल रही है, मुझे कंपेनियनशिप नहीं मिल रही है, मेरे पास फ्रेंडशिप नहीं है, तो मैं इसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में ढूंढने की कोशिश करूँगा. और चूँकि वो गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो आप मोहब्बत खाली दिए नहीं जाते, आपको करनी भी पड़ती है. तो यहीं से ये सारे हमारे रिलेशनशिप शुरू होते हैं. और यही औरत और मर्द की मोहब्बत है, एक ही तरह की होती है. माँ की बेटे के साथ, बाप की अपने बेटे के साथ, माँ बाप की आपस में, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की, दोस्त अहबाब की. सॉलिड फाउंडेशन किसी भी रिलेशनशिप की जो है ना, वो गिव एंड टेक है. और यही वो वाहिद वजह है कि जब हम मोहब्बत में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, तो हम एक दूसरे को इंस्टेंटली एग्जॉस्ट करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये ऐड करते जाएं कि आपने कहा कि जो मोहब्बत है वो ज़रूरत से मशरूत है, वांटिंग है, एक डिमांड है. अच्छा, हाँ, मैं अपने अंदर के खला को किसी और को इस्तेमाल करते हुए उसको फिल करना चाह रहा हूँ. बट दिस इज़ नॉट एन ईवल डिस्क्रिप्शन ऑफ लव. सेक्रेड इमोशन है और ज़िंदगी इसी पे चलती है. लेकिन चूंकि आपने डेफिनेशन पूछी है, क्योंकि हकीकी किसी वजह से एग्जिस्ट करता है. अगर मजाजी में कोई एरर है या उसमें कोई ऐसा नुक्स या कमी है, क्योंकि आप किसी भी इंसान से कितनी भी मोहब्बत कर लें, वो कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता. कोई भी मोहब्बत आपको अपनी ज़िंदगी में भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको लोनली करती है, आपके अंदर की डिमांड ज़्यादा बढ़ाती है, आपको एग्जॉस्शन देती है, फ्रस्ट्रेशन देती है. जितना भी आप किसी इंसान की मोहब्बत, माँ की बेटे से मोहब्बत देख लें, उसका क्या एंड होता है? आप किसी इंसान की किसी इंसान से मोहब्बत उठा. इसीलिए तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये एक जो तुम्हारे अंदर इंस्टिंक्ट पैदा की है मोहब्बत की, क्योंकि माँ अपने बच्चे को उस जबीलत की वजह से पालती है, ये फितरी है. अच्छा, हमारे अंदर मोहब्बत जानवरों में भी है, हमारे अंदर भी है, सिबलिंग्स के साथ, अपनी बिलोंगिंग्स के साथ. इट्स अ फॉर्म ऑफ पोजेशन टू. मतलब कि जब इंसान पैदा होता है उस वक्त मोहब्बत का जज्बा लेके पैदा होता है. ये लिखा हुआ है हम पे, कुतिबा अलैकुम, ये हमारे ऊपर लिखा हुआ है. जैसे हमारे अंदर एंगर लिखा हुआ है, जैसे सेल्फिशनेस लिखी हुई है, इसी तरह से हमारे अंदर पैशन है, जज्बा है. जब हमें किसी से मोहब्बत होती है, हम उसको प्रेज़ करते हैं, वो हमें प्रेज़ करता है, उसके नतीजे में जो सेंसेशन पैदा होती हैं वो फुलफिलमेंट का एक काम करती हैं. हमें ऐसे लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है, कोई हमारी वर्थ है. उसकी वजह से अभी गुलसाना बात कर रही थोड़ी देर पहले बोर्डम की. बोर्डम हमारी ज़िंदगी का एक्चुअल स्टेट है, मेंटल स्टेट है. Everybody lives in horrible boredom all the time. That is why we always try to seek some kind of engagement. आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ के बैठे हैं, आपको क्या फील होता है? बोर्डम इज़ अ वास्ट स्पेस, यू नो. और आप ये कहते हैं ये हमेशा से था इंसान की ज़िंदगी में बोर्डम. वो यार मशीन्स हमारे माइंड में खला के अलावा तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि इफ्तिखार साहब जब आप तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उस वक्त हम सब दोस्त कुछ बैठे हुए थे, तो शहजाद मिर्ज़ा साहब और मैं ये एक दोस्त को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा कि उसके इर्द गिर्द हजूम है लोगों का, और इतना बड़ा हजूम है कि वो एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं कि उनसे मिलने के लिए एक बड़ी तादाद जो है हमेशा उनके ऑफिस के बाहर बैठी होती है. मैंने उनसे एक दिन डिस्कशन में बात की कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो मुझे बहुत हैरत हुई जब उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी का इस वक्त जो मुझे महसूस होता है वो मसला है कि मेरे अंदर का एक खालीपन है, और ख़ालीपन के साथ साथ मैं लोनलीनेस का शिकार हूँ. तो मुझे इस कदर हैरत हुई कि ये अंदर का जो खालीपन है, ये खालीपन क्या होता है जिसको कोई इंसान महसूस करने लगता है. इसके साथ कनेक्ट कर लीजिएगा कि ये खालीपन आता कहाँ से है, और इर्द गिर्द इतने बड़े हजूम के साथ भी अगर कोई शख्स ये क्लेम कर रहा है कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, तो ये कैसी तन्हाई है? देखिए यासिर भाई, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा हॉरिफिक लोनलीनेस का शिकार है. क्योंकि जो लोनलीनेस है या स्पेस है, वाइड है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको खला कहा जाता है, ज़ात के अंदर का खला, इट्स अ वाइड स्पेस, इट्स अ स्पेस बिटवीन टू थाट्स, राइट? सही. तो ये न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड है. ये स्पीशीज़ की बॉडी एंड माइंड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी न्यूट्रल स्टेट है. यानी व्हेन वी डाई वी जस्ट बिकम म्यूटेड, लाइक हमारी थॉट रुक जाती है और देयर इज़ एम्प्टीनेस, राइट? तो आपकी एक थॉट से दूसरी थॉट के दरमियान में नथिंगनेस होती है. मैं इसको बड़ा रॉ डिफाइन कर रहा हूँ, विदाउट एनी फिलॉसफी. इट्स अ मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ. सही. जो हमारी साइकी के मैकेनिक्स हैं. तो अब एक आदमी के पास अगर बहुत ज़्यादा शोहरत है या लोग उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जितना जितना आप इंगेजमेंट को कॉल करते जाएंगे वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी आपके अंदर के खालीपन से.
جتنا جتنا آپ بورڈم کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا دنیا کی بے ثباتی سے. یعنی آپ انگیجمنٹ کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں, وہ آپ کو ایک ایگزاسشن میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنی نیوٹرل اسٹیٹ کو مس کرنے لگ جاتے ہیں, رائٹ. ایک کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو آپ دوبارہ کھانا کیسے کھائیں گے, رائٹ. تو اس اسٹیٹ کو اگر کوئی بندہ, ہم خالی ڈیفائن نہیں کر رہے, اگر فار ایگزامپل کوئی موبائل چھوڑ دیتا ہے, کوئی ریلس چھوڑ دیتا ہے, کوئی لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا کم کر دیتا ہے, مطلب ضروری ملنا جلنا کی بات نہیں, بزنس کے لیے بزنس مین کے پاس جگہ ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ تو اپنے اپنے پروفیشنز ہیں, لیکن سوشل فرینڈ شپ کے نام پہ یا گیدرنگز اور پارٹیز کے نام پہ اگر کوئی ملنا جلنا کم کر دیتا ہے تو اسے بورڈم کی ایک ہیل میں سے گزرنا پڑے گا. اسے کہا جاتا ہے وڈرال آف سائیکی, کہ ہمارا سیلف جس چیز کا عادی ہوا ہے ہر وقت کچھ کرنے, مطلب فجٹ ہمارے اندر نا بے چینی ہے, اضطراب ہے, وہ ہے ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم ساری زندگی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھے نہیں, اور سیلف اسٹیبلش ہوا ہوا ہے بورڈم میں, یعنی نتھنگنیس میں. سیلف از نتھنگ. میں اس کو بغیر کمپلیکیٹڈ کیے سمپل میننگس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی, کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے یا بے چینی ہوتی ہے, کہتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اتنے لوگوں سے ملنے کے باوجود کہتے ہیں بے چینی ہے. بے چینی اس لیے کہ وہ بار بار کک لے رہے ہیں اس کا, اور کک لینے کے بعد ان کے وڈرال تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں, یعنی ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ, تیسرا سگریٹ, انفینٹ ہے نا, سلوپی روڈ ہے. تو جتنا جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے جاتے ہیں کانشیسلی, ڈسکنٹینٹمنٹ کے تھرو نہیں, کسی ڈپریشن کی وجہ سے نہیں, کسی فیلور کی وجہ سے نہیں, وہ اور چیز ہے. وہ آپ کا ایک طرح کا ریٹیلیشن ہے, وہ سیلف کا ایک اور طرح کا کوکون ہے. ایک یہ کہ وین یو انڈرسٹینڈ یور سیلف, آپ کو پتہ لگتا ہے تنہائی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, رات کے وقت کیوں اٹھنا پڑتا ہے, کتاب کیوں پڑھنی پڑتی ہے, ریلز کیوں چھوڑ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا مائنڈ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اس کو جتنا چلائیں گے رشتے ناتوں میں, جتنا آپ اس کو دوستوں میں بٹھائیں گے, آپ جتنی اس کو موویز دکھائیں گے, ریلز دکھائیں گے, اتنا تیز ہوگا. کیونکہ عقل کا, انٹلیکٹ کا, یعنی کہ تھاٹ کا رول آف فنکشن یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا یوز کرتے ہیں یہ تیز ہوتی ہے, یہ ڈل نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ہم او سی ڈی میں شفٹ ہوتا ہے انسان, آبسیسو ہونے لگ جاتا ہے, اس کو کمپلسو ڈس آرڈر بار بار ریپیٹ کرنے لگ جاتا ہے. ابھی ایک دوست سے آج ملا ہوں, کل پھر ملوں گا, ابھی ایک ریل دیکھی ہے, دوسری ریل دوبارہ دیکھوں گا, ابھی وائف کے پاس آج ملا ہوں, کل پھر دوبارہ بیٹھ کے. تو ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو یہ انسان کو ریپیٹیشن کا عادی بناتی ہے, اس کو ایلوژن میں لے کے جاتی ہے. آپ کبھی صوفیہ کی زندگی پہ غور کریں, اسپرچل لوگوں کی زندگی کو, اگر آپ پروفٹس کو دیکھیں یا کسی بھی آپ انٹلیکچوئل آدمی کو دیکھیں جو ایکچوئل نوبل گراؤنڈس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو اکیلا رہنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صوفی ہے وہ بورڈم سے آ رہی ہے, اس کو کوئی اس طرح کی فیلنگس نہیں آتی. اگر کسی نے بورڈم سے مل لیا تو اس کے بعد اسے کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگے گا, اس نے اپنے آپ سے مل لیا. یہ میں نے آپ کو فیکٹ ایک بتا دیا ہے. اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے, اگر میں 2-3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں تو مجھے کون سی چیز پریشان کر سکتی ہے. اور بورڈم کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اس کی آپ مطلب اس کی ایک شکل خوف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, خوف بورڈم میں گر جانے سے بچنے کا ہوتا ہے. میں اگر اکیلا بیٹھوں گا تو میں کیا کروں گا. آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں 2 منٹ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا. میں کہتا ہوں ایک لمحہ اکیلا نہیں. اتنا سیلف میں اتنا کرائم ہے, سیلف میں اتنی ڈیپتھ ہے. ناصر خان نے پتہ نہیں زندگی میں کیا 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 ہوا ہے. اکیلا بیٹھوں گا یاد آئے گا, کیونکہ جب آپ سیلف اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے تو ایک سمپل پروسیس سٹارٹ ہوگا جس کو کہتے ہیں میموریز. آپ کا مائنڈ جب کسی بھی اسٹیمولس میں انگیج نہیں ہوتا تو وہ ان سائڈ فیکٹرز کو یوز کرتا ہے جس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. اس کو انالیٹیکل ہے نا, اس نے تو ہر وقت کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر آپ نے سامنے والا موبائل بند کر دیا تو وہ اندر والی چیز میں چلا جائے, وہ اس کو ریپیٹ کرے گا. 2 سال پہلے یہ ہوا تھا, اس نے میری بے عزتی کی تھی, میں نے زندگی میں کوئی کامیابی نہیں پائی, تو وہ آپ کو پرانی میموریز اس سے بھاگنے کے لیے ہم انگیجمنٹ ڈھونڈتے ہیں دوبارہ. تو میموریز انہرڈ ہیں, ان آنسرڈ کویشچن پڑے ہوئے ہیں, انسالوڈ مسٹریز پڑی ہوئی ہیں. ہم ان کو سپریس کر کے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. اٹ ول نیور ورک. اچھا, یہ تو چلیں ہمیں کافی حد تک سمجھ آ گیا کہ یہ مقدمہ کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سلوشن کی طرف جاؤں, تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب سلوشن کوئی فکس یا اسٹیٹک چیز نہیں ہوتا. سلوشن ڈائنامک ریالٹی کے اندر. ایک شخص روزانہ اس چیز کو فیس کرتا ہے کہ وہ اتنی ساری سائشیں چیزیں ہونے کے باوجود وہ اس سمجھ سے ہی, اس سے بالا تارا اس کی سمجھ سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی آنسر ہے. وائی اٹ سیلف از این آنسر. جب آپ کی لائف میں ایک وائی پیدا ہو جاتا ہے, وائی می پیدا ہوتا ہے, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے, مطلب میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس بیوی بھی ہو, میرے پاس آسائشیں بھی ہوں, سب کچھ ہو, اور اس کے باوجود مجھے ڈپریشن کی ٹیبلٹ لینی پڑ رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا آنسر ہے, میری لائف پہ وٹنس ہے یہ سارا کچھ. انسان کو پتہ ہوتا ہے,
کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے. لوگ پتہ آ کے کیا پوچھیں گے, اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی عورت نہ محبت کروں تو پہلے پوچھے سیریسلی. دس از سو آئرونک, سو ٹریجک ایٹ دا سیم ٹائم, کہ کسی نے کسی استاد کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے کہ فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, اس کو اب کیسے کرنا ہے. یہ اسپونٹینیس ہے اندر. آپ عورت کی محبت جس کو حیات الدنیا کہا جاتا ہے, اس میں مال کی محبت بھی ہے, اس کے اندر آپ کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, بیٹوں کی محبت آ جاتی ہے, حویلیوں کی, اپنے اسٹیٹس کی, خود سے خدا تک کتاب کے ساتھ جو عزت بنی ہے اس کو بچانے کی بھی آ جاتی ہے. یہ سارے فیئرز کے ساتھ اگر آپ لڑ رہے ہیں, اگر آپ وڈرالز کاٹ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت کی تمنا نہیں ہے. سمپل ہوگی بات. آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کویسچن کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ اسلام آباد چلے جائیں گے, میری محبت کو کیا فرق پڑتا ہے آپ سے؟ آپ مجھے ساری زندگی نہ ملیں تو کیا میری محبت ختم ہو جائے گی؟ ایک ماں کا بچہ مر گیا کہ اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ایک ہسبینڈ کی اگر وائف یا اس کا کوئی بلوڈ ون زمین کے نیچے چلا گیا تو آپ وہ محبت کرنا لوگ تو یاد کرتے ہیں, ساری زندگی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, لوگ اپنے باپ کی, بہنوں کی, بیویوں کی, بچوں کی قبروں پہ جاتے رہتے ہیں. محبت نہیں برتی. ہمیں غلط فہمی, ہم اسے زندہ انسانوں کے بیچ میں. تو پھر یہ لا حاصل ایموشن ہے. لا حاصل تب ہے جب آپ اس میں سے اپنی ذات کی نمود و نما, یعنی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کے اندر سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالوں گا تو آپ 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ دے دیں گے مجھے. اس کے بعد چونکہ میں آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہوں تو کانفلکٹ رائز ہوگا. یہ ریلیشن شپ کا آپ یوں سمجھے نکاح ہے, انہوں نے کانفلکٹ کرنا ہے کیونکہ پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں. آپ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہیں, دوسرا بندہ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہے. آپ اس کلاؤڈ میں سے نکل کے جب دوسرے کے کلاؤڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کو کتنا اجنبی نظروں سے دیکھ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی وائف آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یو نیور تھنک آف. آپ کو, آپ کے ذہن, میرے ذہن میں بھی نہیں کہ میرے بچے مجھے کیسے دیکھتے ہیں, میرے باپ کی نظر میں کیا ہوں. ہم اپنے امیجز کے تھرو ہی ڈیٹا لے اس کے انسان اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے, چاہے باپ کی حیثیت سے ہے, خمند کی حیثیت سے ہے. تو وہ اس کوشش میں یہ بھلے نہ سوچتا ہو کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ مجھے اس نظر سے دیکھیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو آپ کے بھائی کے ریلیشن شپ سے نہیں دیکھتا. میرے پاس آپ کا امیج ایک دوست کا ہے, رائٹ. سو میرے پاس آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. صحیح. میری آنکھ ایسے بدلے گی تو میرا امیج زیرو ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کون بیٹھا ہوا ہے, رائٹ. لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھوں گا تو میرے مائنڈ میں آپ کا ایک پرنٹ آؤٹ پڑا, ایک بلو پرنٹ پڑا, میں نے اسی کے تھرو آپ سے بات کرنی ہے. اب مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا گھر میں کیا رویہ ہے, آپ کیسے انسان ہیں, آپ ڈیمیج کرتے ہیں لوگوں کو یا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں کر رہے تو آپ کا امیج از گڈ. تو امیج ہم ایک دوسرے کے بنا رہے ہیں. آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے امیج سے دیکھ رہے ہیں. اب اس ساری چیز کو ملا کے چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں امیجز کے تھرو, خاکوں کے تھرو انسانوں کے ساتھ چلنے کے, تو ہم اپنے امیج کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل چلتا رہتا ہے. تو پھر اب خیر ہماری گفتگو پتہ نہیں کیوں اتنی تیزی سے ڈائیورٹ ہو رہی ہے. میں اس چیز کے اوپر مجھے مطلب میرا یہاں سے یہ سوال ہے, تو پھر کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک شخصیت یا پرسنالٹی کا مالک نہیں ہوتا. پھر ناٹ ایٹ آل, تھاؤزنڈز آف دیم. ہم تو اتنے زیادہ دیکھیں, پرسنالٹی ایک ہو نہیں سکتی کیونکہ سیلف ایک ہے, اس کے ڈفرینٹ گارمنٹس ہیں. اگر میری صرف باپ کی پرسنالٹی ہوگی, میں ہسبینڈ کی پرسنالٹی کو پرفارم کیسے کروں گا؟ آئی ول ہیو ٹو ایکٹ, اور ایکشن میں نے کرنا ہے اسی پرسنالٹی کے ساتھ جس کا مجھے نالج دی ہے. آپ کلچر پڑھاتا ہے کہ ہسبینڈ یہ ہوتا ہے, میرے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے, آئی ایکٹ ایز این ایکٹر, رائٹ. اگر آپ مجھے نہ پڑھائیں کہ شادی کیا ہوتی ہے, ہسبینڈ کیا ہوتا ہے, کین ناٹ پرفارم اٹ. ویری سمپل, پرسنالٹی پیدا ہی نہیں ہوگی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا کام ہے سیلف کے میکینکس کو دیکھنا, لیکن میں کبھی بھی چیزوں کو ریئل گراؤنڈز پہ نظر انداز نہیں کرتا. سینک ہونے میں بھی بڑا ایک باریک سا ہی فرق ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورتی ہے, رشتے ناتے ہوتے ہیں, ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اور گیو اینڈ ٹیک میں پھر ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے, سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں, چلنا بھی پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم سوسائٹی سے باہر جا کے کہاں جائیں گے, ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہم لوز کرتے ہیں جس کو بیلنس کہا جاتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ نہیں مرے گا, ہم کسی کے ساتھ نہیں مریں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک زندگی ہے. جب تک آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کی خوش قسمتی ہے. آپ کو دھتکارا بھی جا سکتا ہے, بھلایا بھی جا سکتا ہے, روندا بھی جائے گا, ذلیل بھی کیا جائے گا. تو یہ ایک انسان جب اتنے روپ لے رہا ہوتا ہے تو آپ کے مشاہدے میں کیا ہے کہ کس روپ میں انسان محبت میں سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے؟ اللہ سے, کیونکہ یہ اس کا فائنل ورژن ہوتا ہے.
ان ساری محبتوں کو کنکلوڈ کر کے جب انسان ڈسٹرکشن پہ پہنچتا ہے, انائلیشن پہ پہنچتا ہے, اور اس ریئلائزیشن پہ پہنچتا ہے کہ یہ محبتیں کبھی بھی سفائس نہیں کر سکتی ہیں. مجھے کھانا پکانے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے میری ضرورت ہے, رائٹ. سو اٹس اے پیکٹ, اس کو عمرانی معاہدہ کہا گیا ہے, اور یہ بڑی بڑی خوبصورتی کی چیز ہے. اس میں ہمیں گریس دی گئی ہے, ایتھکس دیے گئے ہیں, علم دیا گیا, عقل دی گئی, جبلتیں دی گئی ہیں. اٹس لاٹ آف کمبینیشنز ہیں جن کے تھرو ہم ایک اچھے انسان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ رہ نہیں سکتے, ہمیں غصہ بھی آتا ہے, ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. لائف میں سیریس لینے والی کوئی بھی محبت کو اتنا سیریس لے لیتے لوگ, خودکشیاں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار کیا کر رہے ہو گئی ہے محبت, اگلے کو نہیں ہوئی آپ سے, اب آپ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے, رو رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, اس کو کالیں کر رہے ہیں, اس کو گولیاں کھا کے دکھا رہے ہیں, پستول لے کے. آپ دیکھتے نہیں کیا یہ پاگل پن چلتا نہیں ہے؟ ماں نے بچہ پیدا کر دیا ہے, اب وہ ساری زندگی اس کے اوپر سپریشن چلائے گی. کیونکہ آپ نے تو ابھی شروع میں کہا کہ یہ اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے. سر وہ جبلت ہے, ہم اللہ کی دی ہوئی جبلت کو پوزیس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے, ہم اس کے اوپر پوزیشن کھڑا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. زمین, جائیداد, بیویاں, بچے, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ٹیسٹ کے لیے دیا ہے, دباؤ ڈالیں گے ہمارے اوپر. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے تو ہو نہیں سکتے. ڈویلٹی تو ہماری ذات, سنگولیرٹی تو میں ہے نہیں ہے, ہر ایک اپنے اپنے سروائیول کے لیے لگا ہوا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ سارے بیٹھے ہیں, اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہم اپنے سروائیول کے لیے ہر لمحہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ محبت, آپ کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جب جائیں گے نا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہاں پہ لاحاصلیت بڑی ہے. کیوں کہا جاتا ہے لاحاصل ہے؟ کہ اس کے اندر سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, خالی پن ہے. ایک گڈا گڈی کا کھیل ایک چل رہا ہے زمین پہ, ایک سرکس اتنی خوبصورت لگی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس میں میرا کھیلنے نکلیں گے تو اینڈ پہ آپ کا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. سر سپوز کر لیتے ہیں دنیا کا ایک سب سے لکی آدمی, آپ صدام کو لے لیں, آپ کسی بھی بڑی پرسنالٹی جس کے بارے میں ہمیں ان کی ڈسٹرکشن کا پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں آئیڈیل لائف, سپوز کر لیں. ویسے تو بڑی لاؤزی ایگزامپل ہے, لیکن اگر کوئی دنیا میں ایسا بندہ اتر بھی آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی کی انتہا کر دی, تو اس سے بڑی بد قسمتی کیا ہوگی کہ اتنی ہائیسٹ گڈ لک پہ جا کے اس نے مر جانا ہے. اب کون مرے گا اس کے ساتھ؟ تو جب ہم اتنی ایکسٹریم پہ جا کے دیکھتے ہیں نا چیز کو, تو ہمارے مائنڈ میں جو ہیبت ہوتی ہے محبتوں کی, پوزیشنس کی, بچے کے بغیر میں کیا کروں گی, بیٹے کے بغیر میں کدھر جاؤں گا, میری بہو ناراض ہوگی تو کیا ہوگا, مینپولیشن کا کھیل ہے. ریلیشن شپ کرتے کیا ہیں جی؟ ایک سادہ سی بات ہے, عید شبرات پہ ہمارا کیا ایکٹ ہوتا ہے, ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں گھروں میں, ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وہی بروٹل کھیل شروع کرتے ہیں گھروں میں, جس کو پولیٹیکل سٹانس کہا جاتا ہے, رائٹ. ہر ایک دوسرے کو دبا رہا ہے کیونکہ سروائیول چل رہا ہے پورے گھروں کے اندر. تو ہو کیا رہا ہے, اگر آپ اس محبت کے چکر پہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے محبت اتاری ہے زمین پہ, ٹھیک ہے. اس کے بغیر اس پلانٹ پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. میں کوئی کھسکا ہوا آدمی نہیں جو محبت کے خلاف باتیں کر کے, میں اینڈ پہ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالوں گا. لیکن پہلے ہم میکینکس دیکھیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو ایگزاسشن کے اس پوائنٹ تک لے کے آئیں گے جس پہ آپ بریک ہوں گے, رائٹ. جب آپ بریک ہوں گے تو وہ اس بریک ہونے پہ آپ کو اشیمڈ کریں گے. آپ اپنے گھروں کی حالت تو دیکھیے, میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہوتا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر کہا جائے گا تم ظالم, تم نے ہمارے ساتھ. بچے بھی یہ کر رہے ہیں کیونکہ بچوں نے سیکھا ہی یہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب دوسرا شرمندہ ہوگا تو ہم اس کو ہمبل کر کے زمین پہ بٹھائیں گے, معافیاں منگوائیں گے اسے اپنے پیچھے لگوائیں گے, اور یوں ہر 1-2 مہینے میں گھر کا ایک پلر گر رہا ہوتا ہے. وہ سروائیو کر کھڑا ہوگا تو وہ دوسرے کو گرا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ محبتوں کے انجام ہے. ایک عورت سے آپ نے پاک محبت کر کے اسے شادی کر کے بچے پیدا کر کے یہی کھیل کھیلنا ہے تو کھیلتے رہیں, کھیلنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے زمین پہ کام کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہی جو ہمارے بلوڈ ونز ہیں, انہوں نے ہمیں چارپائی پہ لٹا کے نا, تو ہمیں قبرستان میں لے جا کے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے ہمیں اچھی طرح پیک کر کے بند کے نکلنا ہے دوبارہ کہیں. یہ جو مصیبت دفن ہو گئی ہے اس کو بند کر کے 2-4 دن ہماری یاد میں بڑے سچے ہو کر ہونا ہے. اس کے بعد نہیں سر کو یاد کرتا, پھر ہم ایک میموری بن جاتے ہیں, ہمارا امیج دھندلانے لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب ہماری طرف سے ریئیکشن نہیں آ رہا. کانفلکٹ از اوور ناؤ. اب محبت پاک ہو گئی, ساری زندگی پوجی جاؤ, بھٹو نہیں مار رہا. سر سمپل ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں, کہا وارفانہ اللہ کا ذکر رکھ, کہ ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے, آپ کے امیج کو اتنا پاکیزہ کر دیا کہ یہ اوپر ہی اوپر چڑھتا رہے گا, یہ جاتا ہی رہنا اوپر. بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے اب تک کی آپ کو گفتگو سے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کے مطلب ہر گزرتے منٹ میں مجھے ایک لمحے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگلے لمحے مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہے تو اس کے حاضر اور غیر حاضر ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے.
سوری ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. تو اس نے مٹی ڈال دی, وہ ڈال کے مٹی آ گیا, اور اس نے کہا کہ جب یہ دنیا میں تھا تو مجھے بڑی محبت تھی, اور یہ 4 دن کے بعد وہ اس کو بھول گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محبت ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی؟ میں نے پوزیشن کی بات کی. اچھا. اس وقت میں نالج کی بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے تو آپ کو بے پرواہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں محبت نہیں کام ہوتی. ماں کہتی میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا, دنیا کی رواج ہے وہ. آپ جن لوگوں کو اسٹیبلائز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لائف میں, وہ ان کے پاس علم ہے, دے نو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. علم کے بغیر کیسے صبر آئے گا آپ کو؟ حضرت موسیٰ کو نہیں آ سکا تو ہمیں کیسے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو جلا دیتے ہیں رشتے ناطے. لیکن یہی رشتے ناطے ہوتے ہیں جو ایسی ایسی ایگزامپلس پیدا ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اسی دنیا میں یہ 2 ایکسٹریمز چل رہی ہیں نا. جس کے پاس نالج ہوگا, اور نالج بھی کوئی کام نہیں آئے گا, میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں, نالج قرآن کا کام آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سیکیٹری کچھ بھی کام نہیں آتا. ہاں آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. لیکن ہم عالم اسباب میں ہیں یہاں پہ, بہرحال ہم انہی علوم کے ذریعے اب زندگی تو گزار رہے ہیں. جی جی بالکل. ہم بالکل انکار نہیں کرتے, آپ کی اسٹیٹمنٹ 100% ویلڈ ہے. قرآن حکیم سے بڑھ کے کوئی نالج نہیں ہو سکتا. باوجود اس کے جو سائنسی علوم ہیں ان کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار نہیں کیا. میں نے کہا کہ جس پیڈسٹل پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا, جس اسکیل پہ جا کے بات جی جی جی, اگر آپ کو فریڈم چاہیے, ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کو رشتے ناطے ڈیمیج نہ کریں, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ کھینچے, جو کہ ہر 2 دن بعد کھینچ لیتے ہیں, رائٹ, صحیح, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ادروائز تو یہ کرلنگ چل ہی رہی ہے. جی جی جی, تھوڑی سی سائیکی سکیٹری پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے مراقبے کر لیں, تھوڑا سا ایک افہیم زدہ ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے, جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, وہ خودکشی سے بچ جائے گا. چیزوں کے اس کو فرسٹریشن آئے ہی گی, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جان رکھو کہ دلوں کا اطمینان تو میری یاد سے ہی آئے گا. تو میں نے سر ہر چکر کاٹ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھ لیں, آپ سکیٹری جو مرضی کر لیں, آپ کو ایکسپیرینشیل لیول پہ جب تک آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ وہ سکیٹری آپ کے اوپر سے گزرے, تب تک دیر از نو وے. انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ تو کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتی. لوگ علم کے پہاڑ کھڑے ہیں, کیا کرتے ہیں مسجدوں میں, لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے پروفیسرز. ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, ابھی جو فائلز نکلی ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کتنے ماڈرن نالجز ہیں ان کے پاس نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ان کے پاس سکیٹری نہیں, ان کو پتا. یہ جو باڈی لینگویجز کے اتنے بڑے بڑے مینار کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو اتنی ڈارک موویز, یہ کہاں سے نکل کے آ رہا ہے. نالج بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے شیطان نکل جاتا ہے. سر یہ سرنڈر جب تک نہیں ہوتا. میں نے جب کہا کہ قرآن سے ہی سمجھ آئے گا, تو میں نے جذباتی بات نہیں کی ہے, نہ میں نے مذہبی بات کی ہے, میں نے تو سولوشن پہ بات کی ہے. میرے اگر کوئی چیز کام آئی ہے نا تو وہ قرآن پاک ہے. اب آپ اس کو لے رہے ہیں ریلیجیس اسٹیٹمنٹ, جبکہ میں ریلیجیس آدمی نہیں ہوں. میرا ریلیجن سے کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے, مجھے تو مسائل ہی نہیں پتہ چیزوں کے. میں نے تو سیدھی قرآن پاک کو 8-10 سال پڑھا ہے. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں اپنے ہوش میں انسانوں کو چلتا پھرتا دیکھتا ہوں, بولتا, اپنے ساتھ باتیں کرتا. میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا 10 سالوں میں کہ وہ قرآن سے ہٹ کے کچھ بولا ہے, یا قرآن سے ہٹ کے مجھے آیت یاد آ رہی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے آیتیں یاد آ رہی ہیں, میں بات کروں گا مجھے آیتیں یاد آئیں گی. اچھا, یہ اب ہم اگر آپ کی اجازت ہوگی تو اس سوال کو رکھیں گے, ادروائز ہم, لیکن میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. غلط فہمی لوگ ہوتی, میرا کام ایکسپلین کرنا ہے, رائٹ. جی جی جی, محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں محتاج ہیں ریلیشنس کے, وہ ہمارے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائشوں کے لیے. میرا اس وقت مدعا جو آپ مجھ سے کوئی بھی بات کریں گے, میں نے اپنی فیلڈ آف موومنٹ میں ہی چلے جانا ہے, رائٹ. تو اگر ہم کسی طریقے سے کوشش کر لیں کہ ہم اچھے ہسبینڈ بن جائیں, اچھے بھائی بن جائیں, پرفیکٹ کی بات نہیں کر رہا, گوارا, ہمارے بارے میں ہمارے گھر والوں کا خیال اگر یہ ہو جائے کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, رائٹ, تو یہ وٹنس آخرت میں کافی ہو جاتا ہے. اتنی سی کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں, میں بہت کوئی ماؤنٹین پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات نہیں کر رہا. یہ فریڈم بڑی نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں. آپ کو ایک بندے نے ڈیمیج کیا یا آپ کو غصہ آ گیا, معافی مانگ لیتے ہیں. اب میں غصہ کیسے ختم کروں؟ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے گھروں میں. کوئی ایک ٹھیک ہو جائے, اگر نہیں ٹھیک ہو جائے یا سمجھوتا کر لیں. نہیں سر, کمپرومائز تو ایک ورسٹ فارم آف سپریشن ہے, یہ ٹارچر ہے. کمپرومائز تو مجبوری ہے, یہ تو آپ کو اور مار دے گا اندر سے. اگر آپ کو جیل میں کسی نے بند کر دیا ہے, اب آپ کہیں جی میں نے کمپرومائز کیا ہے, تو یہ کیا کمپرومائز کیا ہوا ہے؟ جو گھروں میں جیلیں لگی ہوئی ہیں, کمانے پہ مجبور ہیں, سب کی جیلیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ اس کو خوشی کے ساتھ گزارنا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قید خانہ ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے آدمی کو کہنا پڑا کہ یہ قید خانہ ہے, پریزن ہے, تو آپ کے میرے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو سچے تھے, کہہ گئے ہیں, ہم نہیں کہتے.
ہم محبتوں کے گیت گاتے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں گائیں, لیکن اتنا زیادہ آرکیسٹرا نہ بجائیں کہ یہ ختم ہو جانا ہے. ہر رشتہ ناتا آپ کو کچھ وقت کے بعد بیک بائٹ کرتا ہے, وینوس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی اتنی عزت بھی نہیں ہے کہ آپ کو تخت پہ اتار لیتے ہیں اگلے نیچے. یہ مائک لے لیں. جی. سیکریفائس اور کمپرومائز جی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. نہیں, سیکریفائس از ڈفرینٹ, کمپرومائز از ڈفرینٹ. سیکریفائس آپ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں, اور کمپرومائز کے لیے آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, آپ کے پاس رستہ نہیں ہوتا. سیکریفائس تو بہت خوبصورت چیز ہے. آدمی اپنی جبلت کے خلاف جاتا ہے, جیسے شہادت ہے. اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ اتنا بڑا سیکریفائس ہے کہ ہر جان اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے, کوئی نہیں مرنا چاہتا, لیکن ایک آدمی الٹا جا رہا ہے, تو اپنے سیلف کے اگینسٹ چلا گیا, ٹوٹل کا ٹوٹل چلا گیا. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیکریفائس کے نام کے اوپر کہتے ہیں جی کہ مطلب ان کو ڈفرینس ہی نہیں معلوم کہ کمپرومائز کریں ہم یا سیکریفائس کریں. یہ ڈیفینیشنز ہی کلیئر نہیں ہیں ہیومینٹی. علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہاں پہ ہی پرابلم. اسی لیے تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. مسلمان مرد اور آپ نے جب اسٹیٹمنٹ دے دی کہ فرض ہے تو فرض ہے. کیونکہ محبت کے جذبے میں بھی جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں تو وہ جائز ہے, لیکن جب آپ کمپرومائز کے اوپر آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ پھر اس محبت کو غلط ڈائریکشن کے بیچ میں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں گلسانہ ایک بات ایڈ کروں. جی. جب آپ ریلیشن شپس کو سمجھنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا, اور اللہ انسان کے دل کی گرہ کھولتا ہے, تو ایک عجیب واردات ہوتی ہے. اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے بدلنے لگ جاتا ہے. یہ ڈیوائن سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, فرینکلی اسپیکنگ. ادھر دوسرے لوگوں نے بڑی ٹرائی کی ہے, گریکس نے, رومنز نے بہت ٹرائی کی ہے. ہندو لوگ اتنی فلاسفیز لے کے آئے, انہوں نے بڑا بڑا نروان کا گھر میں جوتیاں ہی کھائی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوسائٹی کا جو اپوزیشن ہے وہ آئے گی, وہ تو پروفٹس کو بھی آئی ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے آنکھ جھمکے اور آپ کی داڑھی سفید ہوگی اور آپ بڈھے ہو کے مرنے کے لیے تھے, آپ کو پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا, اور آپ کے ذہن میں ٹراما ہے ہی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو کراہتا ہوا چار پہ جا کے لیٹا, اس نے کہا میں تھک گیا, یا اللہ مجھے اٹھا لے. یہ دو ڈفرینٹ موتیں ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو سیکریفائس آپ نالج کے تھرو کرتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتا. اسی لیے کہا کہ شہید جو ہے وہ کہے گا کہ اگر یہ دوبارہ مجھے موقع دیا جائے تو میں یہی دوبارہ کروں گا. مجھے ایک دفعہ زندہ, اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کیا لذت تھی. اپنے آپ کے خلاف جانا اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ اتنا ایکسٹیٹک ہو سکتا ہے کہ وی کین نیور امیجن. یہ اپنے آپ کے خلاف جانا کو ذرا اگر آپ اپنی ہیبٹس کے اگینسٹ, سر اپنے کمفرٹ زون کو پرفیکٹ کی تو بات پھر نہیں کر رہے, کوئی نہ کوئی ہیبٹ کے اگینسٹ اپنے خلاف جانا سیکھنا شروع کرنا. ہم اور اس کو ذرا نچلے لیول پہ اتار دیں. جانا بہت پرفیکٹ لگتا ہے کہ کیسے چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں سیکھنا شروع کرنا. مطلب میں اپنے خلاف جانا سیکھنا مجھے شروع کیے ہوئے 15 سال ہو گئے, ابھی تک میں 0 پہ کھڑا ہوں, پیور 0 پہ. پرفیکٹ نمبر آئیں گے, اللہ نے میرا نامہ مال نکالنا, میں گواہ ہوں اپنے اوپر 0. اچھا ناصر بھائی, میں ابھی ایک سوال لینے لگا تھا, اور میں آپ کی اس اجازت کے ساتھ کہ آپ اگر ابھی الاؤ کریں گے تو ہم اس کو ریکارڈ پہ رکھیں گے, ادروائز ایڈٹ کے حصے میں کاٹ دیں گے. میں نے آپ کو بہت سنا ہے, اور ادر دین ہم آپ کی ویڈیو ہماری ٹیلی فون پہ بھی اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو باوجود اس کے کہ اس اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اتنے ویورز آپ کی گفتگو سے متاثر رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو میں اثر رکھا ہے, لیکن آپ کا ایک جملہ اکثر جب مجھے سننے کو ملتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, اور وہ آپ اپنی ذات پہ اکثر ملامت کرتے ہیں. جی جی. تو یہ تو ایک تو وہ ملامتی صوفیہ ہوتے ہیں, ملامتیہ. ہاں جی. تو پھر آپ کوئی اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کوئی آپ مزاجن ایسے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ کی ذات کے حوالے سے سوال ہے. میں چلاکو ماسی ہوں. نہیں, بیکاز دیکھیں میں بڑا چلاک ہوں. میں نے اللہ کے آگے جا کے نا, ایک تو جوتیاں وہ پڑھ سکتی ہیں جو اپنے گناہ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سوچی سمجھی سازش. ٹھیک ہے, میں اگر سوچ سمجھ کے کوئی فرقہ چوز کروں گا نا تو اس کی معافی ہو سکتا ہے نہ ملے, وہ ایک پلانڈ ایکٹ ہے. ایک ہوتا ہے اصراری طور پہ ہو گیا, نہیں پتہ لگا, سوری یا اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, پھر دوبارہ ہو گئی. اللہ کو پتہ ہے بیوقوف ہیں, لگے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں, جیسے قسموں کی بات, اللہ نے کہا میں تمہاری بےہودہ قسموں کا مائنڈ نہیں کرتا, اس پہ میں پکڑ نہیں تمہاری کرتا. اصل بات یہ ہے, 2-3 مسئلے ہوتے ہیں سادے سے, اپنے بارے میں بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. پہلا یہ ہوتا ہے سر کہ اپنی جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں. یہ آپ کو مالی کی طرح لگے ہی رہنا پڑتا ہے, کیونکہ تکبر آتا ہے, آئے گا,
ٹھیک ہے. جب کوئی باہر کھڑا ہو کے میرے ہاتھ چومنا کہتا ہوں خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو, مجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں. اب میں اگر میں ہاتھ نشیلی آنکھیں کر کے کر دوں آگے سر, مجھے اللہ سے پھر کون وہاں پہ مجھے نکالے گا کون. صحیح. اور آپ لوگ سارے میری فلم دیکھتے ہوئے گزر رہے ہوں کہ واو واو موومنٹ, خود سے خدا تک کا مصنف پھنسا ہوا ہے آج, تو میرے کس کام آیا یہ 20-25 سال کی رہ گئی ہو, کتنی رہ گئی ہوگی, اس میں کیا ٹینشن لینی. اور دوسری بات یہ کہ میں وٹنس نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. یہ جتنے میرے ویورز ہیں, جتنے بھی لوگ آپ اپنے لمحے میں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا وٹنس ہے. یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ میرے خلاف کھڑے ہوں گے, میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں گا. ہم ایک دوسرے کا وٹنس, بیوی سر کہا ہے ماں بھول جائے گی بچے کو, وٹنس ہی ہے. جلد سکن یہ سارا کچھ بازو بول رہے ہوں گے, یہ اتنا بڑا وٹنس آ رہا ہے وہاں پہ. تو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو یہ کہیں کہ یہ اپنی پاکیزگی کی داستانیں کرتا تھا, اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ, اور میں کوئی آج ہی نہیں کرتا سر, میں تو جو 50% 70% آپ یوں سمجھے میں 99% سچ چھپا کے نا 1% ملامت کرتا ہوں. آدمی اندر سے بڑا ڈارک ہوتا ہے, سمپل سی چیز ہے. تو ایسی کوئی میں کریکٹر اپنا پیدا نہیں کرنا چاہ رہا. آلریڈی آئی ہیو لاٹ آف امیجز ٹو فائٹ ود. میں ایک نیا امیج بنا کے, اور وہ پچھلی کہانی تو ویسے ہی پیچھے رہے, فرشتے مجھے کہیں کہ یہ والا امیج ہے نا اس پہ نپٹ پہلے. تو مجھے پتہ ہے یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے. میں اس کو اتنا زیادہ ہائٹ پہ نہیں لے جانا چاہ رہا کہ کل میرا کوئی ایسا وٹنس نکل کے آ جائے جو مجھے پھر اس کا میں جواب میرے پاس نہ ہو. سمپل سی یہ چیز ہوتی ہے, یا وہ کرنا چاہیے. اور کچھ اسپونٹینیس بھی ہے, مزاج بھی ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ ٹیزنگ مائی اون سیلف. تو بیوقوف آدمی ہوں, بڑی عقل بھی ہوگی نا سر, 100 چولیں دن میں بندہ مارے گا, ٹھیک ہے. کوئی اتنا عقل مند نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے عقل کا گھوڑا سر پہ سوار رکھے. لیکن پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو کے دوران آپ بھلے کہتے رہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے, اور نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے کچھ, میں نے کہا میں بڑا چلاک ہوں. آئی ایم ویری کلیور سر, دس از مائی بزنس ماجول, میں اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہوں. اچھا, ہاں سمپل سی بات ہے. چلے بہرحال یہ تو ایک ایسا سوال تھا, کیونکہ ابھی جب آپ گل نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے 2-3 دفعہ شاید یہ ریپیٹ کیا, تو مجھے لگا کہ یہ آج وضاحت لے لینی چاہیے, کیونکہ ایک تو باقاعدہ ملامتی صوفیاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ایکسٹریم ہے, تھوڑا سا لینا چاہیے, تھوڑا سا. ہم یوں بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں نا کہ شاید وہ اپنے سیلف انالیسس پہ رہتے ہیں. سر گلسانہ, سیلف انالیسس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سیلف کون سا کسی اور کی کتاب ہے؟ نہیں تو آپ اپنی میرے 47 ایئرس کے لیے مجھے کسی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ میں اون ایک لمحے کے اندر مجھے سارا کچھ پتا ہے میں کون ہوں. تو آپ اپنے جج جب خود ہوتے ہیں تو آپ اپنا انالیسس کر کے ہی اپنے جج بنتے ہیں. یس آئی ایم ایٹ فیلور, اٹس اے ججمنٹ, ویری سمپل. اس کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ 47 سال سے رہ رہے ہیں اپنے ساتھ, کیا اس میں کیا ہے؟ کون سا اتنی پڑھائیاں کرنی ہیں اس میں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ آج تو اپنے حساب کے لیے خود اکیلا کافی ہو گیا. کافی ہے. کہ اب کس کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دو کس طرح کا ہے. تو مجھے ایک لمحے میں پتا ہے, موت تو کسی وقت آ سکتی ہے. تو آئی ایم وٹنس آن مائی اون سیلف. اور ہم سب سے بڑے آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ سر, آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ, دیٹس اٹ, اٹس ویری سمپل. اچھا, یہ ایک اور اسی کی کنٹینیوٹی میں مقدمہ, اب اس سے ابھی آپ جب ذات کی بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ انسان کا آج کل جو سب سے بڑا, آپ کے پاس تو خیر بہت ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوتی ہوں گی, میں سوسائٹی کے مسائل کو آج چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تناظر میں ڈسکشن کو لے کے جائیں, اور وہ جو مسئلہ ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. جو ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ انسان کے اوپر, تو کیا وجہ ہے کہ آج کا شخص ایک تو یہ تلاش بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں بھیجا گیا ہوں, اور وہ اس مادی دنیا میں اتنا گم چکا ہے کہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا. تو یہ ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہیں آج کی سوسائٹی کے, یہ جنم کیسے لیے یا یہ ہمیشہ سے تھے؟ اور اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اس سے اگر کوئی انسان باہر آنا چاہے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے, تو اس کے لیے کوئی فلسفہ, کوئی فارمولا؟ سال سے یہی بات چلتی آ رہی ہے, آج تو نہیں پوچھ رہا انسان. جب سے زمین پہ آیا میں کون ہوں, میں کون, کی آج تک تو پتہ چلا نہیں ہے. اگر کسی نے بتایا تو مجھے بھی بتا دیں. اتنی دنیا گزر گئی, اتنی کتابیں لکھی گئیں, تو کوئی بھی پرپس کو ڈھونڈ کے نہیں گیا. پھر پرپس کوئی ہو تو ڈھونڈے سر. پرپس کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ کیا پرپس ہے؟ آپ کو مل گیا؟ نہیں, ویسے یہ فنومینا ہے نا. آپ پرپس کی بات, پرپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک چیز آپ نان ایگزسٹینشیل کویسچن ہے, بالکل نئی تھیوری ہے. نہیں نئی تھیوری نہیں سر. دیکھیں, میں نان ایگزسٹینشیل فنومینا کو اگر ایگزسٹینشیل مائنڈ سے گریب کرنے کی کوشش کروں گا, وہ کہاں آئے گا میرے ہاتھ؟ کبھی بھی نہیں آنا. میں نے آپ سے پہلے کیا پوچھا؟ میں نے کہا کسی کو ملا ہے تو آپ کو پتا تو ہوگا, پھر آپ میری رائے پوچھیں. تو اگر میں کہتا ہوں
کہ نہیں ہے مقصد حیات, تو اگر کسی نے بتا دیا تو وہ بتا دیں, پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. نہیں تو پھر یہ سارے لوگ جو پوری ایمانداری سے یہ اس کوشش میں ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ ان کی پرپز کیا ہے لائف کا, تو وہ پھر بے سود سی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے نہیں, میں نہیں کہتا, میں کسی کی انسلٹ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں آپ کے نالج میں ہے, کسی کو پتہ چلا ہے, کسی کے بھی نالج میں نہیں ہے. نو بڈی کین ٹیل سر, ایگزسٹینشیل کویسچن ہی نہیں ہے. بات یہ ہے مقصد حیات ہے کیا. میں نے ایک ویڈیو کی تھی بکری کے اوپر, پوری 2 گھنٹے کی. بکری کے اوپر میں سر 1.5 سال بکری پہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ اس کا کیا مقصد حیات ہے. اچھا, میرا تو مشکل ہے نا ذرا, میں تو ذرا پیچیدہ چیز ہوں. ذرا بکری کتے کو دیکھ لیں تو آسان ہو جائے گا, پھر وہاں سے ایگزامپل لے کے ہم اپنا, ہم انسانوں ہم دیکھ لیں گے, اشرف المخلوقات ہیں, تو چھوٹی ایگزامپل تو پہلے چھوٹا سوال تو حل کر لیں. ہم اتنے بڑے الگورزمس میں گھسے ہوئے ہیں, 1+1=2 ہونا ہے, بکری کا مقصد یا سمجھ آ گیا, تو مجھے تو وہ بھی نہیں آیا. اچھا نصر صاحب, ایک CSS پہ کویشچن تھا. ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن آ جائے گی, رائٹ. 2 طرح کے مقصد ہیں اس دنیا میں. ایک ہے حیات الدنیا کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے, وی لیو اینڈ وی ڈائی. قرآن پاک میں کہا کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے, رائٹ. تو یہ وی لیو اینڈ وی ڈائی, ایتھیسٹ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ. یہ ایک نائلزم کا ایک اسٹرکچر ہے, آپ یہاں پہ ایٹ دی اینڈ یہیں پہنچیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے گا, میں سارا کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں. آپ پھر اپنے اپنے فلسفے بنا لیں گے, کرنل ہو جائے گا, ڈاکٹر ہو جائے گا, سائنٹسٹ ایلون مسک ہو جائے گا, ٹرمپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بابا جی ہو جائیں گے, تو کہیں گے جی اصل لب گیا, ٹھیک ہے. اناؤنس کوئی نہیں کر کے جائے گا یہاں سے. تو یہ ایک مقصد ہے. ایک مقصد وہ ہے جو ہمارا آخرت میں اللہ کے ساتھ ہے, اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو سن کے, اس کی تشریحیں نکالتے ہیں. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے, وہ اللہ نے اسٹریٹ بات کی ہے. اللہ نے کہا کہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, مطلب ہے کہ میری بندگی کرو, سرو کرو, مجھے یاد کرو, میرے لیے عبادت کرو. خالی عبادت کا مفہوم میں ریچولز نہیں لے رہا, آپ اس کو وسیع کر لیں, آپ فلاحی کام کریں, سیاست کریں, جو مزاج ہے کریں, اللہ کے محبت میں فوکس اللہ ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا مقصد حیات کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ دنیا ہے یا قبر کے بعد کی زندگی ہے. اگر قبر کے بعد کی زندگی ہے, بے شک وہ جذبات اتنے نہیں بھی ہیں. اگر آپ کو یہ سینس آف اویئرنیس ہے کہ ون سرٹن ڈے آئی ایم گونا ڈائی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا مقصد یار ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اینی تھنگ کہ جی اس کا مقصد کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے فلاحی کاموں میں مجھے اللہ مل گیا ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا, میرا مل گیا. ایک موچی کہتا ہے میں نے دیانتداری سے اپنی زندگی گزاری, میں اور کچھ بھی نہیں کر سکا, مل گیا مقصد یاد. آپ دیانتداری سے اپنا پوڈ کاسٹ, یہی آپ کا مقصد ہے. اور آپ کا کیا مقصد ہونا ہے؟ ساتھ میں نماز پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں, 1-2 رکوع, 7 روزے ہیں تو رکھ لیا کریں, نہیں آئے تو زکوٰۃ دے, وہ اس کا فدیہ دے دیا کریں, پیسے آئیں گے تو حج کریں گے, اللہ کے فضل سے عمرے تو آپ ماشاء اللہ نے آپ کے کھول ہی دیے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, مبارک ہے آپ کو, مبارک ہے. تو اب اس کے علاوہ آپ نے کیا نکالنا ہے اس دنیا میں؟ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم مار جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ CSS پہ کویشچن تھا ایک, جی, کہ آپ کتنی سیڑھی چڑھ کے آئے ہو؟ جی, اس نے کہا سر 91. جی, تو اس نے کہا کیسے کہہ سکتے ہو, کہ سر آپ بتا دیں. سیڑھیاں اس نے گری نہیں ہے, پوچھنے والے نے بھی. صحیح ہے. اگر فرض کیا مقصد حیات کسی کا واضح ہے ہی نہیں, تو میں بتا دوں کہ مقصد حیات میرا کیا ہے, آپ مجھے پھر بتائیے گا, میں دلائل چاہتا ہوں اس کے اگینسٹ. قرآن پاک پہ نا یہ ذکر ہے کہ دنیا کی جو حیاتی ہے نا, یہ کھیل تماشا ہے. جی, جی. میرا مقصد حیات یہ ہے کہ اس کھیل تماشے میں بہترین ایکٹر کے فرائض انجام دوں. ٹھیک ہے, جو مجھ سے ہو پائے. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا یہ مقصد حیات ہو نہیں سکتا؟ ویری فائن, نہیں ویری فائن. میں نے ابھی تو آپ میری بات کو ہی توثیق کر رہے ہیں. میں نے دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا مقصد حیات ہو سکتا ہے. ویری سمپل. جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا بیٹر ہے. اگر تو ہم قرآن پاک سے اپنے مذہب سے جوڑیں گے تو پھر تو یہی ہے, ہم اچھے ایکٹر یہاں پہ بن کے جائیں. تو کیا اچھا مقصد یہ مقصد حیات کی آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ آپ کا مقصد حیات جب آپ ایک سڑک پہ بیٹھے ہوئے صوفی یا فقیر سے پوچھیں گے اس کا ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی ایم ہے اس دنیا کو لے کے, اگر وہ نوبل گراؤنڈس کو ٹچ کر رہا ہے اینڈ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹچ کر رہا ہے, ادروائز اعمال اکارت کر دیے جائیں گے, ہوا کر دیے جائیں گے. مدر ٹریسا جا رہی ہے نا, نیلسن منڈیلا بھی جا رہا ہے, لوگ پوچھتے ہیں جنت میں جائے گی, اس نے کیا کرنا جانا جنت میں, ٹھیک ہے. اس نے دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا میں اس کو نیک کہہ دیا گیا. آج بھی لوگ پوچھ ہی رہے ہیں نا جنت میں جائے گی کہ نہیں, تو اس نے اللہ کہہ دے گا نہیں جائے گی, ختم ہوگی نا بات. اگر آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے,
آپ رائٹر ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ, اگر آپ اس میں ایماندار ہیں. میں جو سمجھا تھا نا, سمجھا یہ تھا جو کہ آپ کی باتوں سے وضاحت مجھے یہ ملی تھی کہ کوئی بندہ اپنے مقصد حیات کو پا نہیں سکا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں آپ کو اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ لوگ مقصد حیات کو بڑا اسپرچل سمجھتے ہیں, یہ نارمیلسی میں رکھا ہوا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ ایماندار ہیں, آپ انسانوں کو ڈیمیج نہیں کر رہے, اگر آپ ان کی ہیومینٹی کے لیے کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, اور ساتھ میں آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ سمپل ڈیفینیشن اللہ نے قرآن میں دی ہے. لیکن یہ جو مومن ہوئے نیک اعمال کیے, مجھے ماننا ختم ہوگی بات. لیکن افتخار بھی اس میں پھر ایسا ہے کہ وہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو کنٹریبیوشن دے رہا ہے, تو کنٹریبیوشن اس کا ڈیفائن ہو کے آ گیا اور الٹیمیٹلی اس نے اسی کنٹریبیوشن وہ بنایا اسی کام کے لیے گیا ہے. نہیں, اس نے خود ہی پہنچ جانا ہے اس پہ. تو جو شخص جو ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں شاید یہ میرا پرپز نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ اس ڈوگما کو دیکھیں کہ مجھے اپنا مقصد کم لگ رہا ہے, مجھے دوسرے کا زیادہ لگ رہا ہے, تو میں کر رہا ہوں کمپیریزن ایک یونٹ ہے, یونٹ آف میئرمنٹ ہے, رائٹ, ہیئر ٹو دیئر, رائٹ, وی کمپیئر آور سیلوز ود other people, right? So this is the root of misery. ایک آدمی کا مقصد نہیں بنانا سر. دیکھیں ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تو بنا کے لچھے نکالیں گے باتوں کے. ایک گاؤں میں بیٹھا بندہ ہے, اس کو نہیں یہ کتابیں آئی, نہیں سمجھ آئی, وہ گاؤں کی مسجد میں چارا سپارہ پڑھا ہے, وہ کتنے جاوے, اس کو نہیں مقصد چاہیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کرائم نہیں کرنا, میں نے ڈیمیج نہیں کرنا, نہیں انل منکر کا اللہ بتا دیا سب کو کہ یہ برے کام ہیں, ان سے بچ جاؤ. برا کام کیا ہے؟ شراب نہیں پیتے یہ لوگ, برے کام نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے لوگوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے اس دنیا میں. اگر کوئی بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مسٹیک ہے. اسے ہم لوگ, میں جس مقصد حیات کی بات کر رہا ہوں, لوگ اس کو کمپلیکیٹڈ کر کے اس میں سے پتہ نہیں کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کی لبن ڈے ہیں. تو میں نے آپ سے وہ پوچھا تھا کہ کسی کو ملا ہے وہ مراقبوں میں بیٹھ کے, پریکٹسز میں بیٹھ کے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب کیونکہ شاید آپ کی ملاقاتیں پروفیشنلز کے ساتھ ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ, پروفیشنل ایکٹرز کے ساتھ, تو کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جس کو وہ فرض کریں, مثال لیں, وہ اسے لگتا ہے کہ میں صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں, 5 بجے چھٹی کر کے آ جاتا ہوں, تو یار یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا میری زندگی کا, تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کر لے کہ میں کوئی پرپز لے کے دنیا میں آیا ہوں نا, میرے یہاں میرے وجود کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے, میں کوئی جسٹ ویٹ تو نہیں ہوں دھرتی پہ. وجود از اے سیلیسٹیل تھنگ, رائٹ. یہ اسٹار ڈسٹ سے بنا ہوا ہے, اس نے انائلیٹ سول کو لے لیں. سول کو ہمیں نہیں پتا, کو اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں اس کا, ہم نے سول کو کیا لینا ہے, وہ تو اللہ جانے, اللہ کی چیز جانے, روح پھوک کیا ہے ہمیں نہیں پتا. میں کہتا ہوں ہم اس کو سادہ کیوں نہیں کرتے, ہم کمپلیکیشنز میں کیوں جائیں. ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو مقصد یا سمجھ نہیں آ رہا, وہ سمجھ لے, قرآن پاک میں جائے, سرچ کرے, اپنے اندر دیکھے, نالج حاصل کرے, اسے ایک کرب و بلا میں سے گزرنا ہی پڑے گا. اس کو میچورٹی کہتے ہیں. کوئی پیدا ہوتے ہی کسی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 16 سال کی میں بس جائے میں پڑھنے لگا یہی میرا مقصد, نہیں, آپ کو ایک کیوس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں فرقے کے اندر منسلک ہو گیا, اب یہی میرا مقصد حیات ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آئی ہیو فاؤنڈ مائی ٹروتھ. آپ کو پتا ہے کتنی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے یہ؟ لوگ کیا کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ, وہ سارے اپنی طرف سے مقصد حیات پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ بہت ڈیپتھ ہوتی ہے, چیز اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں سے سمپل سی چیز نکال کے دوں گا کہ مجھے مانو, مجھے یاد کرو, برے کاموں سے بچتے رہو. سمپل سی چیز اللہ نے کہا. ہم اس کو انسان کی نیچر ہے, آپ اس کو ایک لفظ دینا یہ 100 بنا دے گا. اس نے اس کو مقصد یاد بنا کے وہ کرمبل کر کے پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنا دیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جن لوگوں کے مزاج ٹف ہیں وہ ٹف میں ڈھونڈ لیں. سر اس معاشرے میں سبق دیے جاتے ہیں روحانیت پہ, کہ کیا ڈھونڈنا کے لگے ہو, اپنے بیوی بچوں کو پالو, نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اس میں فیل ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ اٹھ کے کوشش کرو. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرا کھولتا ہے. ایک آدمی 10 سال لگا رہتا ہے کہ میں نیک ہونا, نہیں, شیطان کا شیطان ہی رہ جاتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا, اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. کرے گا جب مدد آئے گی, کوئی استاد آ جائے گا, کوئی کتاب آ جائے گی, اللہ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم پری ڈیسائیڈ کر کے پہلے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہی بندہ ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ اس سے پیچھے سے تھوڑا سا اسٹارٹ لیں کہ یہ جو کیفیت بلڈ ہوئی اس کا سورس کیا ہے. میں نے ابھی 9.5 گھنٹے کی ویڈیو سر, اس میں نے کفر بھی نکلتا دکھایا, الحاد بھی اللہ کے فضل سے نکل, بت پرستی کا پیدا ہوئی ہے وہ دکھائی, مذہب کہاں سے چلے, انسان ہر چیز نکلتی دکھائی ہے. دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے, رائٹ.
ٹھیک ہے. وہ مذہب میں سے کفر نکال دے گا, کفر میں سے پھر مذہب نکال دے گا. اللہ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے. ہم اللہ کو سمجھنے چلے جائیں گے. کیا کیا پھر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, وہ زمین پہ اترا, اس نے انسانوں کو وہی سجدہ کروایا جس سے اس نے انکار کیا تھا. سیم سسٹم کاپی کیٹ نہیں کیا اس نے. اپنی عقل تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا بھی کوئی اسکولنگ سسٹم اس نے بھی آبزرو ہی کیا تھا نا کہیں سے. اور جن لوگوں نے وہ کفر کیا, جب اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے وہ پھر اسلام پہ آئے, تو اللہ نے ان کے اندر سے دوبارہ اچھے لوگ پیدا کر دیے. تو پھر یہ جینیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے, ریڈیکل ٹرانسفارمیشن. جینیٹیکل کہہ رہا ہوں, جینیٹیکل پہ میں تھوڑا بلیو کرتا ہوں. ابھی تقدیر کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ وہ غریب جو ہے وہ اس کا قصور ہے, غریب کا. آئی اپولوجائز, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ پاسنگ ججمنٹ. غریب اپنی مرضی سے غریب نہیں ہوتا. اچھا یہ اب ایک نیا مقدمہ ہے, اس کو اللہ بھی کی کھول زمین پہ لیتے ہیں. سر غریب کو نہیں رہنا چاہتا, نہ اللہ کی زمین پہ کوئی بیمار رہنا چاہتا. نہیں ایک یہ شخص, تو فنڈامنٹل چیزیں ہیں نا. وہ جو بحث تھی وہ یہ تھی, وہ میرے خیال سے جب آپ نے جوائن کیا ہے, میں عام اس کو اوپن کر لیتے ہیں نا, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ارد گرد موجود وسائل کو زیر استعمال نہ لاتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور میں مفلسی میں. یاسر بھائی میں اس کو سم اپ کر لیتا ہوں. مشکل آپ کے ساتھ, میں ایک ہارڈ رام آدمی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ساری زندگی ککھ پن کے دورہ نہیں کیا. اللہ نے مجھے کھلایا پلایا, مجھے کوٹ پہنایا, ٹھیک ہے, اللہ نے موبائل اچھے دیے, اللہ نے مجھے عزت دی, ٹھیک ہے. میں نے اللہ کا میں کہاں روزگار کہاں جی کو پاتا ہوں, میں ہم سے کہاں ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے. اور لیکن 25 سال کی خوفناک میں نے غربت جھیلی ہے. خوفناک کا مطلب ہوتا ہے کہ ذلت سے بھری ہوئی, مانگ کے 100 روپیہ سڑکوں پہ ذلیل ہوتا, کبھی کسی رشتے دار کے گھر 3 4 دن تو کھانا نہ میرے لیے نارمل بات تھی. میں تو اکثر لوگ کہتا ہوں 4 دن کا فاقہ دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, کانسٹنٹ دیکھا ہے. اور بھائی آپ کو آج سچی بات بتاؤں, 7 8 9 اور 10 محرم ملی نہیں روٹی سر, پیٹ میں گولا گھومنے لگ جاتا ہے بجلی کا. میں وہاں تک گیا, مجھے اس وقت پتا چلا کہ اب یہ سک ہو رہی ہے اندر, کھا رہا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو لگے رہے ہم ہارڈ رام ہی رہے. ملنگوں نے سر, عقل مندوں سارے کما لیں گے, نشئی بھی ہونے ہیں, شاعر بھی ہونے ہیں, بیوقوف بھی نکل آنے ہیں, کئیوں کو لاس ہو جانے ہیں, سارا کچھ ہی ہوتا ہے. افتخار بھائی یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوگی یقیناً جو ابھی آپ واقعہ سنا رہے ہیں. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ 4 دن آپ کہتے ہیں کہ آپ خالی پیٹ رہے, کھانا نہیں کھایا, تو آج کے دور میں ایسا ہو جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ اس کو 4 دن کوئی بھی کھانا نہ کھلائے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے سر, تو میرے گھر والے زندہ تھے اس وقت, میرے دوست زندہ تھے. جی میں کہہ رہا ہوں کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے جو اللہ نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے, تو لوگوں کی عقلیں معاف کر لیتا ہے, لوگوں کو آپ سے اختلاف کروا دیتا ہے, لوگ آپ کے دشمن بنا دیتا ہے, لوگ آپ سے کنارہ کر لیتے ہیں, یعنی کہ خلق آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, آپ اکیلے کر دیے جاتے ہیں. تو ناصر پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بالکل ہی کوئی یوزلیس چیز ہے, اگر کراؤن آف کریشنز, اگر وہ اللہ کی نظر میں رب نے ڈکلیئر کیا نا, نہیں, اگر اللہ کی نظر میں ویلیویبل نہیں ہے تو ہٹلر کیا تھا, کریپ, ٹرمپ کیا ہے, کیا ویلیو ان کی؟ لیکن وہ اپنے رولز جو ہاں تو کریں اس سے تو کوئی, ہم کون سا روک لیں گے ان کو رول کرنے سے؟ رولز پلے کر رہے ہیں نا پھر ہیومنس اپنے. ہاں کریں گے, وہ تو اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں, شیطان کا بھی کوئی رول ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو, کیا ویلیو ہے اس کی, اللہ کے دربار میں دیکھنا چاہتی ہے کہ دیکھیں میں اگر اللہ کی نظر میں ویلیویبل نہیں ہوں تو میں جتنی مرضی ویلیو بنا کے بیٹھ جاؤں. یہ ہپوکریسی ہے, ڈویلٹی ہے, منافقت کی دنیا ہے گلسانہ. ہم یہاں پہ کسی بھی چیز کا کلی رزلٹ نہیں نکالتے. ایک سیکنڈ نا, اب آپ تھوڑی سی بات کو سمجھ, کیونکہ میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, اور وہ جو سوال اٹھ رہا ہے یا کنفیوژن آ رہی ہے اس کے اوپر ہم کلیئرٹی لینا چاہ رہے ہیں. جی کہ بالکل ٹھیک ہے, میں 100% اگری کرتی ہوں کہ واٹ ایور ہیپنز اور واٹ ایور از ہیپننگ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو سوری آئی ہیو ٹو کٹ, میں آپ کی بات کنٹینیو کیجیے گا. میں جب آیت بتاؤں گا نا, اس کا مطلب کسی کو لاجواب کرنا نہیں ہے, میں ایک ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہوں, رائٹ. ایک اس بات سے تو اگری کر رہی ہوں, قرآن پاک میں فرمایا, ہم اس کو پہلے لے کے چلتے ہیں نا, پھر میں آپ کی بات لیتا ہوں. قرآن پاک میں فرمایا کہ جو کچھ بھی اس زمین پر چھوٹا یا بڑا اترتا ہے اور تمہاری جانوں کے اندر, وہ سب کچھ بہت پہلے سے لکھ کر ایک روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی کہ جو تم سے چھین لیا جائے اس کا غم نہ کرنا, اور جو تمہیں دیا جائے اس پر اترانا مت. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے. پھر
کیا پرپز تھا ہمارا نہیں رب کا کہ رب نے یہ دنیا بنائی, وہاں پہ انسان بھیجے, ان انسانوں کو رولز دیے, اس رب کا کیا مقصد تھا؟ اس نے پہلی بار ایک ایسی کریشن بنائی جس سے کریٹر خود چھپ گیا, اور ان کو ایک اس نے فارم آف چوائس دیا, یس اور نو. کہا دو رستوں, نجدین, اسے ہم نے دو رستے دکھائے, یس اور نو. دس از آل آف دی فری ول وی ول ہیو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہم چوز کرتے ہیں. لائف از آل اباؤٹ چوائسز. یس اور نو, باقی سب گیون ہے, پلانڈ ہے, اسکرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اس یس نو کے نتیجے میں رزلٹ پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چوائسز ہیومن کر رہا ہے, وہ جو یس اور نو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے, اپنی مرضی سے وہ بھی اپنی مرضی سے ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اگین سوال پھر وہیں آ گیا. تو پھر یہ سارا جگ جو بسا دیا اس نے, یہ جو جس کو بھی آپ نے بولا کہ دنیا ایک تماشا ہے, یہ تماشا لگانے کا مقصد اللہ نے کہا نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس تماشے کو سمجھ لے گا وہ پھر اللہ کہے گا اللہ اکبر یا اللہ مجھے بچا لے, توفیق دے دے, وہ سرنڈر پہ آئے گا. اسے پتہ ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو, نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. گلسانہ اتنے عظیم نالج کے باوجود, بالکل ٹھیک ہے, دنیا نے کیا کر لیا ہے اپنے آپ کو. اچھا نہیں, دنیا نے دیکھیں انسان نے بہت کچھ کیا, ارتقاء کے مراحل تو ہیں نا, سر کون سے مراحل ہیں؟ پروگریشن کے بیچ میں تو ون ڈے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ, اور ہم ایٹم بم بنا کے ایک دوسرے کو, اب تو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو ہمارے پریزیڈنٹس ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں کے, ان کے اوپر سارے سیکوٹک نہیں آ کے بیٹھ گئے. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا لپیٹنے کا, تو سر ایسی بلائیں بیٹھتی ہیں سروں پہ آ کے. میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تمام ترقی, تمام دنیا کے علم کے باوجود انسان اس سیارے کو پیسفل نہیں کر سکا. آپ یہ دیکھیں, سمپل سی چیز. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پلان تو یہاں پہ انائلیشن کا ہے, ارادہ تو اس کا چل رہا ہے, تو چوائس انسان کی اس کو لے کے کدھر چلے گی؟ تو پھر دیکھیں سوال, آپ پھر بھی اس کویسچن کو میرے آنسر جی جی فرمائیے. واٹ واز دا پرپز دین آف ڈوئنگ آل دس؟ مجھے مانو کہ تمہارا کوئی کریٹر ہے, یو آر ناٹ فری ہیئر, یو آر جسٹ اے کریچر لائک بکری. سمپل. ہمیں کیوں انسلٹ ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے ایک کہا کہ میں بالکل مطلب میں کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کرتا اپنی لائف میں, اس کے باوجود میں نے یہ نہیں کہا, نہیں میں نے یہ نہیں کہا, نہیں وہ میں اس کو واضح کرتا ہوں, میں نے ایسے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو مجھے ضرورت ہیں مجھے میسر ہیں. کس طرح میسر ہیں؟ لیکن اس کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ نہیں کی ہوئی. ہر بندے کو پتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہر بندے کو پتا ہے. ہم وٹنس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 0 سے لے کے 100 تک کی ہمارے اندر پوٹینشیل ہم سمجھتے ہیں, تو ہم 10-15 لیکن جو جس پیریڈ کی بھی آپ بات کر رہے تھے, چیلنجنگ دور کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دور جو ہے وہ یہ آج کی جو آپ کی لائف ہے یہ اس دور کا رزلٹ ہے؟ سر دیکھیں, دو سوچنے کے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے پازیٹیو, ایک ہوتا ہے نیگیٹیو, رائٹ. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے سامنے پرسپیکٹیو ہی دو پڑے ہوئے ہیں, یو آر آلریڈی پروگرامڈ, رائٹ. آپ کو کہا جا رہا ہے ان میں سے 2 کو چوز کرو, 2 میں سے 1 چوز کرو, آپ تو آلریڈی پروگرامڈ ہے, رائٹ. یو آر ناٹ فری ہیئر. تو آپ اس میں سے کیا چوز کریں گے؟ پہلے تو میں نے فریڈم نکال دیا اس میں سے, میں نے آپ کے سامنے رکھی 2 چیزیں, تیسری کوئی نہیں رکھی. اب آپ آلریڈی تو کیپچر ہو گئے ہیں نا, اور میں نے آپ کا اس میں سے 1 تو آپ کو پازیٹیوٹی چننی چاہیے, نیگیٹیوٹی چننے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ کرنا نہیں چاہیے, ایفرٹ کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو سرچ بھی کرنا پڑے گا, کتابیں پڑھنی پڑے گی, روزی سب کچھ ہی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بیسک کانسیپٹ اگر مال فنکشن ہوا ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا, بیڑے ہی گھر کون ہے. آپ جتنی بھی چالیں چلیں گے نا, ہر چال میں سے اللہ ایک اپنی چال نکالتا ہے, اس کو رزلٹ کہتے ہیں, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. نیت نیک نہیں ہے تو آپ آگے سے کیا نکال لیں گے؟ آپ پیسہ کمانے کے لیے بڑی ایماندار سے بزنس شروع کریں گے, اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہے, اللہ 10 سال اس میں ایک آپ سے غلط فیصلہ کرائے گا, آپ کے بیڑے گھر کروا دے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا, یہ فارمولہ ہے کامیابی کا. آپ صبح اٹھیں, آپ جائیں, آپ کاغذ پہ لکھیں, یہ کیا آ رہے ہیں سارے فارمولیشنس, ہاؤ ٹو میک منی, ہاؤ ٹو بیکم رچ, یہ ساری جو کتابیں آتی ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا. بھائی اب میری کتاب اللہ نے اپنے فضل سے چلا دی, اب آپ کے خیال میں لوگوں کو بیٹھ کے کتابیں لکھنی سکھاؤں؟ میں لوگوں کو آپ کو لکھنی نہیں آتی. سر ہم یہ کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے چل گئی بات. ساری اتنی سی ہوتی ہے کہ ہیومن کی ویلیو کیا ہے اس سارے پروسیجر کے اندر آپ کی نظر میں, آپ کے اس موبائل کی ہماری نظر میں نہیں, میں بتاتا ہوں جس آئیڈیالوجی سے آپ ایکسپلین کر رہے ہو یہ ساری کی ساری بات, وہاں پہ ہیومن کی کیا ویلیو نکالتے ہیں نا آپ کی نظر میں. نہیں ہماری نظر میں نہیں, اس رب کی نظر میں. بتاتا ہوں آپ کی نظر میں اپنی بلانگنگس کی کیا ویلیو ہے.
ظاہری بات ہے یہ ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کے تحت یا اپنی پیاس بجھانے کے لیے. آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا, رائٹ, بالکل, وہ اس کا موڈ آف ورکنگ یہ کہ وہ آپ کو سرو کرے گا, آپ نے اس کا بٹن دبانا, اس نے آن ہو جانا ہے. ہاں, جس وہ آپ طرح کی کی ہم مشین ہے, انسٹرکشن دیں گے وہ ہمیں اس طرح کے ریزلٹس نہیں, وہ باؤنڈ ہے, بالکل پروگرام ہے, آپ کو پتہ ہے اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, رائٹ. آپ کو کیسا لگے اگر وہ کس دن کہے جی سوری؟ آف کورس برا لگے گا. تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ یہ تو وہ مشین ہے, مشین کے ساتھ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بھی کر آپ کریں گے کچھ نہ کچھ اس کا چینج کر دیں گے, ریپلیس کر دیں گے اس کو. ہاں, اچھا, یہ یہاں سے نا جو نئی ڈسکشن انیشیٹ ہو رہی ہے بیسیکلی فری ول کی طرف جا رہے ہیں. انسان کے اندر وہ, انسان کا رول سمجھنا میں بتا رہا ہوں, انسان وہ پہلی کریشن ہے اس کائنات کی جس کو یہ کیپیسٹی دی گئی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ کہہ سکتا ہے یس اور نو. اچھا, اس کو نا میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ اب ہمارا جس طرف جا رہا ہے نا وہ مقدمہ ہے فری ول کا بنیادی طور پہ, تو یہ زیادہ آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے گا. جی جی, وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں کہ آپ فری ول کی آپ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں. کیا فری ول از اے پمپس ٹرم, آئی لو دس ورڈ. جب ایسی چیزوں کی بات آ جائے نا, یہ ایک عجیب سی بات ہے فری ول. کیا فری ول کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ مجھے ول کیسے فری ہو سکتی ہے؟ اگر ول فری ہو جائے گی تو میں تباہ کر دوں گا سب کو. میرے اندر اللہ نے اپنی روح پھونک رکھی ہے, رائٹ. میرے اندر تکبرات داخل ہیں, میرے اندر جباریاں کہاریاں چل رہی ہیں, میرے اندر جذبات چل رہے ہیں, میں تو آؤٹ آف کنٹرول چیز ہوں, آئی ایم این اینیمل. میرے بارے میں فرشتوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ظالم ہے, جاہل ہے, درندہ ہے, خون بہائے گا. ٹھیک ہے, آپ مجھے فری ول دے دیں, میں چھوڑوں گا آپ کو؟ سر کیسے ہو سکتی ہے فری؟ قرآن پاک میں فرمایا انسان سمجھتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اس کو روکے گا کوئی نہیں, پلانٹ کنٹرولڈ ہے. آپ پلانٹ چھوڑ دیا جائے, اللہ نے کہا میں ان کو مزے نہ چکھاتا ہے ایک دوسرے سے, تو یہ تو گرجیں مسجد مندر ڈھا دیتے سارے, زمین بھر جاتی ساری, یہ تو کب کے تباہ ہو گئے ہوتے. انسان کو آپ اپنے گھر کے کتے کو فری چھوڑ سکتے ہیں سر؟ آپ اپنی زندگی کی اولاد کو, بیوی کو, کسی کو فری چھوڑتے ہیں؟ اتنی سی ہم ناقص سی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے وہ جرم جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. سر پولیس کیوں ہے یہاں پہ اگر فری ول ہے تو؟ آرمی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک ایکٹ کر دیا نا اس نے. یہ قتل و غارت بھی جو سارا کچھ فری ول ہے, اوپر سے پروگرامڈ ہے. ایوری تھنگ از ایوری تھنگ از پروگرامڈ. ایوری تھنگ از پروگرام. اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے. نہیں بالکل, اس اللہ چیز کو خالق ہے. اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ میری ہر سوچ کا حکمران ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے انسلٹ فیل نہیں ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا فلہمہا فجورہا و تقواہا, ہم ہیں, بات ہی ختم کر دی. جو تم پر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اچھے اور برے خیال, بات ہی ختم کر دی. یہ تو دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. سمپل سی ہوگی نا جی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم سب کا ایمان ہے, اس کے اوپر تو کسی کے پاس دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس کس حد تک اختیار ہے؟ یس نو, تھوڑا کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا اس سے پہلے بادشاہ نے. نہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں that the choice is there only two choices, yes, either yes or no. enough, that freedom is even controlled. کو نو پرابلم, میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, I can try living sir, I can feel alive. ٹھیک ہے, بکری کو نہیں دی, بکری کس کی مالک, آپ کیوں اس کو بیچ کے کھاتے ہیں؟ ایک منٹ نہیں, آئی ایم ناٹ ہیئر کہ میں یہ کہوں پلیز, میں تو مزے سے مناظرہ تو ہے نہیں, مطلب یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بکری کی زندگی کا مالک اس دنیا میں کون ہے؟ کس کے پاس رائٹس ہیں کہ اس کو بیچے, اس کو کاٹے, اس کو کھائے, اور اس سے پوچھنے والا کوئی دنیا میں تو آبویسلی جو کسی کے پاس کسی کا کچھ نہیں ہے سر. اچھا نہ سر, کمال ہے, مالٹا آپ کا ہے جو ابھی باہر کھا نہ دیکھیں نا, آپ دو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, دنیا کے اندر بہرحال انسان کے پاس اس کا جو بھی مالک ہے اس کا یہ طے ہے کہ وہ اس کو کاٹے گا یا بیچے گا یا وہ کیا اس کا انجام. مالک کہاں سے بنا؟ اس نے پیدا کی ہے. نہیں, مالک تو اللہ ہی ہے نا. دیکھیں مالک تو, اس کا مطلب ہے ہمیں دی گئی ہیں چیزیں, اسی طرح سے ہمیں چوائسیز دی گئی ہیں. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کماتا ہوں نا وہ محنت سے کماتا ہوں, اب تھوڑا سا پلیز میرے ساتھ چلیے گا. اللہ اسی شے کو اس کا خدا بنا دیتا ہے, اسے کوشش سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری زندگی لوگوں کو یہی سمجھاتا مر جائے گا کہ دیکھا کوشش سے ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دسا دیتے ہیں. آپ میں سگریٹ پیوں گا اور پیتا رہوں گا, ایک آدمی قرآن پڑھے گا اور ہی پڑھتا رہے گا, آپ ایکسرسائز کریں آپ اور ہی کرتے, نیچر ہے, گم ہو جاتا ہے ایڈکشن میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوشش جو ہے وہ آپ مطلب ہے کہ آپ کا مقدمہ اینٹی کوشش ہے. نو ناٹ ایٹ آل, لیس الانسان الا ما سعی. سر دیکھیں بات سمپل ہوتی ہے, ہم اس کو نا کانٹرڈکشن میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میری اسٹیٹمنٹ اسٹیٹک نہیں ہوتی,
بات ایک ایک لمحے میں رنگ بدل رہی ہوتی صحیح ہے. بات یہ ہے کہ کوشش تو اسباب کے لیے کرنی ہی پڑتی جی ہے. جی جی. ہم کہتے ہیں کہ ہم رزلٹ کو مائنڈ نہیں کرتے. یہ ڈفرینس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم یس اور نو کی بنیاد پہ کوشش کر رہے ہیں. میری چوائسیز میرے مائنڈ سے آ رہی ہیں نا. میرے پاس ڈیٹا کتنا ہے سر؟ 47 سال کا. آگے جو میرے ساتھ پیچا پڑا ہوا ہے وہ دنیا کا ہے. دنیا ہے 50-60 ہزار سال پہ جب انسان چلتے آ رہے ہیں. اتنا بڑا اینشینٹ مائنڈ مجھے کہہ رہا ہے چوز. اور میں 47 سال کے چھوٹے سے پرائمری اسکولوں کے پرانے ڈیٹے کے ساتھ چھوٹی موٹی آئی ٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں جی یہ ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ. اور میں کہتا ہوں لو جی. تو کہا مایوس ہو جاتا ہے قرآن میں کہا کنوتا بیٹھا رہ جاتا ہے. جب ہم اس کو تھوڑی سی ایک تکلیف پہنچاتے ہیں مزہ چکھاتے ہیں تو بیٹھا رہ جاتا ہے. اور اگر کوئی مزہ چکھا کہتا ہے دیکھا میں نے وہ کیا کہا تھا نمرود نے قرآن پاک میں کہ یہ تو میرا آرٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے دیا جاتا ہے. یہی کہا تھا نا. آج بھی لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں. تو اب مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کل کا نالج نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کل واٹس ان اسٹورز فار می ٹوڈے. میں جب اٹھتا ہوں مجھے نہیں پتا رائٹ. تو مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے. مجھے اس کوشش کے سسٹم سے پرابلم ہی کوئی نہیں. میں نہیں کروں گا مجھے ڈیمیج آ جائے گا. میں جتنی لیکن اندر سے مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے رائٹ. تو میں کوشش کے بعد کہتا ہوں یا اللہ اب تیرے حوالے ہے. تو اگر ڈسٹرکشن آتی ہے تو مجھے ڈپریشن نہیں آتا. اگر کامیابی آتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں, میں اس پہ اکڑتا نہیں ہوں. یہ سمپل اس کا معاملہ ہے. آپ ایک کانسیپٹ کو سمجھ کے کام وہی کرتے ہیں جو باقی سب لوگ کر رہے ہیں. پروفیسر بھی اسی دنیا میں زندہ ہے, پروفٹ بھی اسی دنیا میں زندہ ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہ ان پہ حیرت کرتے ہیں نبیوں پہ کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھانا کیوں کھاتے ہیں. اسی دنیا میں رہنا ہے سب نے, کوشش ہی کرنی ہے. آپ سب کو بھی قرض لینا پڑا, جنگیں صحابہ کو لڑنی پڑی, پروفٹس کو لڑنی پڑی, دشمنیاں, سب کچھ وہی ہوتا ہے جو انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے. مسئلہ سارا کانسیپٹ کا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مدعا اصل میں یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی موت تک ڈپریشن سے بچ کے نا صحیح سلامت مر جائیں. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بندہ پاگل ہونے سے بچ کے مرا وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس دنیا میں لوگ کھسک کے مرتے ہیں بیسیکلی. آپ کی ڈیفینیشن ڈپریشن کی یہ ہے کہ انسان کھسک جاتا ہے. لونیٹک یو ول اینڈ اپ ان لونی بن سنگنگ میری میلوڈی لونی ٹونز. اور کیا کرنا ہے؟ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سے نچلا درجہ کوئی نہیں. اور ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو گون نٹس. وائی؟ کیوں ڈپریشن؟ دیہڑی جو 15-20 تسبیحاں پھیر لو اللہ نے سجدہ کر کے اللہ کو یا اللہ میرے سے نہیں, میرے میں عقل نہیں ہے. ایک مجھے میں نے گاڑی چلانی سیکھنی ہے. اب میں نوائز مجھے کیا پتا. تو اگر میں کہیں پہ لگ گیا تو میں رونے بیٹھ جاؤں جی میرے سے. ہمیں ہوتا کیا کہ اگر جو بندہ کہتا ہے نا کوشش سے ملتا ہے اس کا پھر بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے فیلور کا رائٹ. میں نہیں اٹھانا چاہتا. میں کیوں اٹھاؤں؟ میں عقل مندی کا تاج لگاؤں گا تو اللہ کہے گا بھگت رزلٹ دے جواب. میں کیوں دوں جواب جب مجھے پتا ہے مالک ہی اللہ ہے؟ میں اس کی چیزوں کا جواب کیوں دوں سر؟ اچھا ہاں, اب جہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے میں وہ کنکلوڈ کرتا ہوں, اور اگر آپ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری وہ آپ واضح کر دیجیے گا. آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے وہ کرتے چلے جائیں, وہ کرنی پڑے گی, لیکن اس کے نتائج کا کریڈٹ نہ لیں. نہیں وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب وہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ پروسیس ان ٹائم میں سے گزر ہوتے ہیں. مجھے کون اٹھ کے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے رزلٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے؟ اگر ایک بندے نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ بزنس کروں گا اور میں کامیاب ہو کے دکھا دوں گا, میں شادی کروں گا, میں بچہ پیدا کر کے دکھا دوں گا, میں زندہ رہوں گا, میں بغیر مرے جی کے دکھا. اگر کسی بندے نے کسی بھی ایک رزلٹ کو کہہ دیا سر رزلٹ از آؤٹ آف کنٹرول. نہیں لیکن رزلٹ جو ہے وہ تو مجموعہ ہے نا ہمارے مختلف چھوٹے چھوٹے. ایک چھوٹا سا سوال کر کے اس کے بعد شہزاد بھائی, اچھا آپ سوال لینا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات بتا کہ میں قرض کرنا چاہتا ہوں ناصر بھائی بڑے احترام کے ساتھ. جی جی اپنی ساری دلیلوں کے سامنے نا صرف خاتون کے آنسو اگر آ جائیں گے نا دلیلیں زیرو ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے بار بار اگر فرض کیا دنیا کی بات کرنی ہے نا جی دنیا کی نا 8.25 ارب آبادی ہے اس وقت. جی جی 8 ارب آبادی میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو پھر دنیا میں نا زیادہ جو ریلیونٹ ہے نا بات ان کی کیجیے. دیکھیے پاکستان میں تو گندی قسم کی ویڈیو آ رہی ہیں اسکرول کرتے ہوئے. جی جی اس گندی ویڈیو میں ایک نعت آئی تھی تو لوگ اس لیے ٹھہر جاتے ہیں گناہ نہ کہیں ہو. جی جی بالکل ایسے. نہ تو میرے خیال ہے پہلی بات یہ ختم کرنی چاہیے کہ ہم اسلامی ٹچ نا بار بار دیں اس میں. میں تو سر بندہ اسی کام کروں, میں نے سارا ٹچ ہی ہے. نہیں میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. اب 10 سال کا کل پرسوں سے ٹائم دیا ہے ایلن مسک نے 10 سال کا. اس نے کہا کہ 10 سال کے بعد ہم نے مریخ کو چینج کر لیا, مون پہ آ رہے ہیں اور یہ کام کرنے والے. کر لے گا نا 10 سال کے بعد وہ جانتا ہے کر لے گا. اب ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ نہیں وہ جانتا ہے سے کیا مراد؟
اس کے وہ غیب نہیں جانتا, وہ غیب نہیں انٹلیکٹ ہے جو گیون نالج, میں نے یہاں سے سر گھر جانا ہے, میں بھی جانتا ہوں میں چلا اچھا جاؤں, وہ تو یہاں سے اس کو میں تھوڑا ایڈیشن کرنے لگا. یہ رزلٹ نہیں ہوتا سر, یہ رزلٹ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہے, نتیجہ بڑا لفظ ہے, یہ مجموعہ ہے ان کا. مثال لیں کہ دیکھیں اب مثال لیں کہ جیسے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پہ, میری کل یا پرسوں شاید آپ سے رات کو بات ہوئی کہ لاہور میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہمیں یہ نہیں, اس سے پیچھے جائیں. اچھا سر اس سے پیچھے جائیں نا, اس سے پیچھے پہلے بھی ہوئی تھی بات. ہاں پہلے ہوئی تھی تو ملاقات نہیں نکلا رزلٹ. ہاں نہیں نکلا رزلٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں مطلب اگر ہم نے یہ طے کیا عمومی طور پہ ہاں جی 50-50 چل رہا ہوتا ہے, نکل بھی آتا ہے, نہیں بھی نکلتا, پازیٹیو بھی نکلتا ہے. اللہ نے کنفیوژن بھی تو رکھنی ہے, لیکن سب کا ایک جیسا فارمولا تو ہو نہیں سکتا. لیکن شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے کسی عمل جس کا وہ ارادہ کرے تکمیل کا یقین ہی نہ ہو تو وہ تو کوئی سٹیپ بھی نہ لے. ہمارے پاس ہم ڈسٹریکشن کو مائنڈ نہیں کر سکتے. اسلام میں اسلام میں آپ سے نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کوئی ڈیمیج اپنے تک نہ پہنچنے دیتا, رائٹ. ہم اس کو روک نہیں سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے حکم کے آگے یا اللہ کے فیصلے کے آگے کرنی چاہیے سر, ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل انکار نہیں کر سکتا. میں نے تو ابھی کہا کہ میں نے 9.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی, اٹس اے ہیل آف ایفرٹ, رائٹ. مجھے سر رزلٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں میری تمنا ہوتی ہے, آئی ایکسپیکٹ کہ رزلٹ اچھا آ جائے, آ جاتا ہے. اللہ کی مہربانی اگر نہ آئے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میں مائنڈ سیٹ بریک کرنا چاہتا ہوں. مائنڈ سیٹ یہ ہے نہیں آپ سائنسی علوم کی بنیاد پہ بات. میں کہتا ہوں کہ پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فعل خود مختار بنایا زیادہ. اللہ کے ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہو گئے تھے, وہ انہوں نے زندہ کر دیا تھا. نہیں سر دیکھیں میں اور بات کر, آپ کر لیں جی کر لیں. اللہ نے میرے نزدیک نا پتہ کیا زیادہ فعل خود مختار بنایا انسان کو. لہٰذا انسان جب ڈٹرمن ہو کے نالج حاصل کر کے فیصلے کرتا ہے تو اس کی پاس پر جا کے ہو جاتا ہے کام. یہ جو چیزیں سوچتے ہیں نا, موسٹلی چیزیں اگر وہ اتنا ڈٹرمنٹ تھا تو ہو جاتی ہیں. ہم جو لوگ بھی یہ چیزیں پرسیو کرتے ہیں نہیں جی ساری چیزیں تقدیر پہ ڈالنی ہم نے, ساری چیزیں تقدیر پہ ڈالنے کے ساتھ ہم پھر یہ کیوں نہ کہتے ہیں میری ساری جو نہ کیا نوز بلا میں پھر خود مختار ہوں. میں اپنی جرم سے کیسے بھاگوں گا؟ آپ ہیں نا سر خود مختار, آپ ہیں, میں نہیں ہوں. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ساری دنیا کے اوپر ججمنٹ نہیں دے رہا. یہ بحث چل رہی ہے, سننے والے سنیں گے نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. میں دیکھیں میں سننے والوں کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی جانتا ہوں محض اپنے بارے میں جانتا ہوں, رائٹ. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. میں نے اپنی سائیکی کو جب اسٹڈی کیا تو مجھے یہ پتہ چلا قرآن پاک میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کو ایک سائیکی پہ پیدا کیا, رائٹ. آپ کے بچے میرے بھی بچے, آپ کا غصہ میرا غصہ برابر ہی ہے نا, صرف تھاٹس آر لیبلڈ ایز پرائیویٹ, رائٹ. تو وہ پرسنل ہو جاتا ہے. میرے بچے کا نام بدل گیا, آپ کا بدل گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمز جو ہوتی ہیں نا وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی ہیں. آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ اس دنیا کی کاریگری میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ڈیلوژنل بہت ہوتا ہے مائنڈ, رائٹ. میں نے یہ نہیں کہا کہ تقدیر پہ سارا بوجھ ڈال دیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ کوشش کرنی ہی پڑے گی. مجھے یہ بتائیے گا کیا انسان خود کر سکتا ہے, کیا انسان نہیں کر سکتا؟ انسان جو کر سکتا ہے نا ڈیفائن کر پائیں گے تو ہم انسان یہی کر سکتا ہے. میں نے وہ پہلے بتا دیا. اگر ہم ڈیفائن نہیں کر پائے نا آج ہماری سیشن فیل ہے. سر کر دیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یس اور نو کے سوا اس دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور یہیں سے ساری بیوٹی پیدا ہوتی ہے, کمپلیکسٹی شروع ہوتی ہے. یہ بیوٹیفل ہے, کرنا چاہیے نا. اگر کسی کو گمان ہے کہ وہ یہ کر کے دکھا دے گا کچھ بھی ہو, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض. اچھا گمان سے یہاں ذرا ڈسکشن بریک ہو جائے گی, لیکن بڑا اہم ٹاپک میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو گمان ہے یہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں سائنس کی لا کے ساتھ, جو لا آف اٹریکشن ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ڈسٹرکشن کو. اچھا وہ اچھا پہ چلتا ہے. لا آف اٹریکشن یہ ڈیلوژنل ہے, یہ پاگل پیدا کرنے کی فیکٹری ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن کی بات کریں, آپ ہر وقت اگر کوئی ہر وقت اچھا فیل کرے گا نا وہ ڈیلوژنل ہو جائے گا. اگر کوئی ہر وقت برا فیل کرے گا وہ بھی سائیکوٹک ہو جائے گا. اچھے اور برے کا مکس میں چلنا ہوتا ہے. کیفیت اچھی بھی آتی ہے بری بھی آتی ہے. مجھے اچھا بھی لگے گا برا بھی لگے گا, رائٹ. میں نے کیا کہا, میں نے کہا رزلٹ اگر برا آئے گا مجھے ڈیل تو کرنا ہی اسی عقل سے کرنا ہے جو دی ہے, امتحان تو وہی ہے. تو میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا. مجھے آتا ہے, میں کہتا ہوں یا اللہ, اس کے لیے دعا رکھی ہوتی ہے, اس کے لیے توبہ رکھی ہوتی ہے, کوشش رکھی ہوتی ہے. لاٹ آف ٹولز آر دیئر, یو کین ٹرائی آلویز. لیکن میں نے تو سر دیکھ لیا ہے
کہ رزلٹ جو ہے نا وہ انکنٹرولیبل ہے. ہاں اب آپ رزلٹ میں ڈائیورسٹی نکال دیں, آپ یہ کہیں کہ جی اب میں نے ملتان جانا ہے مجھے پتہ ہی ہے, میں کہتا ہوں اتنا تو پھر چل بھی جاتا لیکن کہیں نہیں بھی پہنچتے. کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کام سے نہیں ملتا, دعا سے ملتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو گیا نا, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک کہتا ہے کوشش سے ملتا ہے, ایک کہتا ہے دعا سے ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی غلط ہیں؟ کوشش سے بھی ملتا ہے, دعا سے بھی ملتا ہے, دعا سے بھی ملتا ہے, کوشش سے بھی ملتا ہے, رائٹ. کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. بیلنس ہے, یہ بیلنس ہے, یہ بیلنس ہے, یہ بیلنس. تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ ہی لے کے چلنا پڑے گا. نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ناصر, یہ مائک لے لیں پلیز. جیسے لا آف اٹریکشن کے بیچ میں ابھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ سچویشنز the consequences can be different, right? اسی طرح جیسے ابھی یاسر نے کہا کہ ایک بار ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ملیں گے, وہ ہم نہیں مل سکے, کانسیکوینس ڈفرینٹ ہو گیا. سیکنڈ ٹائم جب ہم نے اس چیز کو ٹرائی کیا اور ملنے کی وہ کوشش کی اور وہ ساری ڈسکشن ہو گیا تو وہ پاسبل ہو گیا. تو یہ بھی تو کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا. یہی تو میٹرکس ہے, یہی تو میٹرکس ہے. دیکھیں اس دنیا میں ایک بات آپ کی اور میرے بیچ میں طے ہوگی اس گفتگو میں, اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں انسان جو یہ کہے کہ میں سمجھ گیا. یہ طے ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے پلانٹ آف کنفیوژن, ٹھیک ہے. میں صرف اپنے جوگا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل ہم کنکلوڈ یہاں کرتے ہیں اس کو, پھر لا آف اٹریکشن کی طرف ذرا میں جانا چاہ رہا ہوں اور مینیفیسٹیشن کے کانسیپٹ کو, کہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز بالاتفاق ہم تمام شرکاء بلکہ سننے والے تمام لوگ اس سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان کا جو اختیاری معاملہ ہے اس کے اوپر ہماری تھوڑی کنفیوژن ہے کہ وہ سارے کا سارا اختیار یس اور نو میں دے دیا ہوا ہے. ایک آدمی کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے, اگر وہ اس چوائس کو کہتا ہے کہ یس آئی ول کل ہم, اسے کر دیا, کہا ساری انسانیت کو قتل کر دیا, کیا چوز نہیں وہ بھگتے گا نا, آ گیا نا. نہیں دیکھیں آپ جو سوچیں گے کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کر لیں گے, یہی آزمائش ہے, یہی ٹیسٹ ہے. آپ کو اتنے بڑے سوال میں ڈالا جائے گا کہ فار ایگزامپل ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, اس کو سارا نہیں نظر آئے گا. ایک کہتا ہے اللہ ہے, اس کو پتے پتے پہ نظر آئے گا. یہ آپ کے مائنڈ کا مائنڈ از اے پروجیکٹر, رائٹ. ایک آدمی کہتا ہے میں کنفیوز ہو گیا, یہ پلانٹ اس کو مار دے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کے پاس پناہ لے لی, وہ ہو سکتا ہے کہ اسے کہہ دے یوفوریا ہو گیا یا ایسا ہو گیا. ہاں انڈیویجول کی اپنی مینیفیسٹیشن کے اکارڈنگلی سب کچھ چلے گا, سارٹ آف. اس نے جس طرح سے اس کو اڈاپٹ کر لیا یا اس کو کنسیو کر لیا, آئی تھنک کنسیو از دی رائٹ ورڈ, the way he has conceived it, exactly the consequences are right. I got you. اللہ ایک ہے, اللہ ایک, آپ کوشچن ہولڈ رکھیں. اس کو اس وقت 8 ارب لوگ 8.5 ارب لوگ, اللہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اس دنیا میں. جی بالکل, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. جو کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے وہ بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے, رائٹ. جس کی دنیا وہی ڈسکس ہوگا نا. اچھا 8.5 ارب لوگوں کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے, رائٹ. اس کو پرسپیکٹو نہیں کہتے. آپ کے میرے 2 پرسپیکٹو ہے, رائٹ. ہم ایک گلاس کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں. آپ کو شیشے کا نظر آ رہا ہو, مجھے پیاس نظر آ رہی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے پرسپیکٹو. ہم ایک پھول کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. آپ اداس ہو رہی ہوں دیکھ کے, میں خوش ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس پھول کی ایک ریالٹی ایسی ہے جس پہ آپ اور میں متفق ہیں کہ وہ پھول ہے. ایگریڈ. ہاں اس بات پہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر تو ہم اگری کر رہے ہیں کہ اوریجن ہے. اوریجن سے تو توبہ نعوذ باللہ ہم نہیں وہ اس پہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے. ہاں سمجھنے کی آج اس ڈسکشن میں جو میں مسلسل کوشش کر رہی ہوں, جی اس میں ٹائم لگے گا, اتنی جلدی کہاں آتی ہے. 47 سال تو مجھے لگ گئے. چلے جی اس کو کنٹینیو سے پہلے پارسا نے ایک سوال ہولڈ کیا ہے. جی شیور. اچھا میرا یہ مائک قریب کر لیں. اچھا میرا کوسچن ایک ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے گمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے تم جیسا سوچتے ہو جیسا گمان کرتے ہو میں تمہیں ویسا دیتا ہوں. اچھا میری لائف کے کچھ ریئل ایگزامپل ہے, میں یہاں پہ جو بھی بات کروں گی وہ اپنے ایکسپیرئنس کے تھرو کروں گی. 13 سال ناؤ آئی ایم 29. 13 سال میں نے زندگی میں جو سوچا, جو پلان کیا, جو امیجن کیا, جو چاہا وہ مجھے ملا ایک اسٹرگل کے تھرو. ٹھیک ہے, میری چاہت تھی, میری خواہش تھی, اور اس کے لیے میں نے کوشش کی اور ڈفرینٹ راستوں کو تلاش کیا اور میں نے اس کو حاصل کیا. ٹھیک ہے, اب یہ میرے گمان کی وجہ سے مجھے ملا
یا میری قسمت کی وجہ سے ملا, یا میری مینیفیسٹیشن کی وجہ سے ملا, یا میری پازیٹیوٹی کی وجہ سے. آپ کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو تم نے مانگا اس نے تمہیں دیا. لیکن ایک اور آیت بھی گئی کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی اس نے تمنا پالی تھی. اب اس کی ججمنٹ آپ کے اندر ہے. 2 آیتیں میں نے پیش کر دی ہیں نا. ہم سب کے اندر ایک اسکیل لگا ہوا ہے, ویئنگ اسکیل, رائٹ. کیا ہمیں وہ سب کچھ ملا ہوا ہے, میسر ہے جس کی ہم نے تمنا پالی تھی. دیکھیں یہ بہت ڈیپتھ ہے. مجھے بھی اپنی زندگی میں وہ سب کچھ ملا, لیکن شکر گزاری حاضر کی پھر بھی واجب ہے سر, کیونکہ اللہ دیتا ہے. ہاں جی, اللہ نے کہا جو تم نے مانگا تمہیں دیا. جی جی جی. لیکن بہت کچھ ایسا نہیں ملا جو اگر دے دیا جاتا تو آج یہ یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کو پتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, اس کا دینا بھی دینا ہے, نہ دینا بھی نہ دینا ہے. بات یہ ہے, میں جو بات کر رہا تھا اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لوں. میں نے کہا تھا ایک کوشش والا بندہ ہو گیا, ایک دعا والا ہو گیا, رائٹ. دعا والا یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے کام, ہم پڑھے اللہ دے گا. وہ چلا گیا نمازوں میں, وہ چلا گیا چلوں میں, لگ گیا اللہ کے راستے میں. آپ کا کیا خیال ہے, میں اگر آپ لوگوں پہ چھوڑوں اس کو ملے گا؟ میں آپ کی طرف ذرا تھوڑی ڈائسنگ بھی تو صرف دعا سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ صرف دعا سے. اس نے کہا اللہ سے مانگ کے لوں گا. اب کوشش والے کا تو ہم نے پہلے دیکھ لیا, میں اس کا قائل ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ لاجیکل میکینکس پہ جانتا ہوں کہ کوشش اور دعا دونوں سے ملتا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے صرف کوشش سے ملتا ہے, میں ایتھیسٹ ہوں, میں نہیں مانتا. وہ بزنس امپائر کھڑی کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیا اس کو ملنا کہتے ہو؟ ایک ایسپیکٹ میں ملا ہوگا نا. بیوی بچ گئی ہوئے گی, بچہ نافرمان نہیں, اللہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ لے گا اس کو. اللہ نے کہا میں ان کے نیچے سے آ جاؤں, اوپر سے آ جاؤں, ان کو کیا پتا کہاں سے آؤں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں مل گیا. وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو جیسے مرضی مارکیٹ اس وقت کر دوں, آپ کو کیا پتا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ دوں میں نے ساری زندگی دعا سے مال لے لیا, آپ کو کیا پتا میں نے لیا کوشش سے ہو. فلاسفی تو ہم اتنے بڑے ہم ایکٹرز ہیں, مینیپولیٹرز ہیں. ہاں, کوشچن کا جواب دیجیے, سوال کوشچن سوال کا جواب دینے لگی ہوں کہ آپ نے 2 مطلب کہ کیا دعا سے مل رہا ہے یا کوشش سے. نہیں, میں نے پوچھا دعا والے کو ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے, سوال میں دوبارہ تمام لوگوں کے لیے, کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوئی کوشش نہیں کروں گا اور اس نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے اور اس حصول کے لیے میں صرف دعا پہ تکیہ کرتا ہے, میں صرف دعا, مطلب اللہ سے رجوع کر لیتا ہے, اللہ سے کچھ بھی کرے. تو کیا اس کو وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سوال یہ ہے. میں تو اپنی ہی لائف کے ایکسپیرینس کے اوپر بتاؤں گی. مے بی اور مے بی ناٹ, سمپل, ٹھیک ہے. چیزیں ہیں, بالکل اسٹریٹ جواب دوں گی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے دعا کی اور کوئی خاص ایفرٹ نہیں کی, وہ مل گئی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے بہت دعائیں کی, لیکن جب تک میں نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی وہ چیزیں مجھے نہیں ملی. برائی کی دعا انسان یوں مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. بات نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اتنا ٹیکنیکل سوال ہے اس کا کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آیت یہ پڑھی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو چیز مانگ رہے ہیں کل اس نے ہمیں بیک بائٹ کہاں سے کرنا ہے. وی ڈونٹ نو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں نے ان کو نہیں کرٹیسائز کیا, میں نے کہا کہ ہم ایک چیز پہلے کہہ چکا. نہیں, I'm not, نہیں گلشن نا, اللہ مجھے معاف کرے, نہیں I'm not a critic. میں نے تو ایک سمپل کویسچن پوچھا تھا کہ اگر ایک آدمی کلی طور پہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی صرف دعا پہ ہی چلوں گا, میں ایفرٹ والے سسٹم پہ نہیں جاتا, رائٹ. بلیو ہے نا, اپنا اپنا بلیف, پرسپیکٹیو کی بات, گمان کی بات ہو رہی ہے. میرے بلیف کو کہاں پہ آپ نہیں, یہ رینڈم ہے, آپ کو بتا رہی ہوں گلسانہ, یہ رینڈم ہے. اچھا, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی میں نے دعا کی, مل جاتا ہے اور مل گیا, اللہ کی اور منظوری کبھی نہیں ملا, تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھ لیا نا. سمپل. ہاں, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں نے تو کویسچن ڈفرینٹ کیا ہے. میں نے کہا ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی, اور اس کا جواب ہے نا, جواب یہ دے رہی ہے کہ کبھی مل جائے گا کبھی نہیں ملے گا. نہیں, میں آپ کو ایک اور بھی چیز نکال کے دکھاتا ہوں اس میں سے, کیونکہ اگر ایتھیسٹ یا کوئی اور بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف کوشش سے ملتا ہے, یہ جو مانتا نہیں اللہ کو, وہ دعا پہ کیا آئے گا, وہ کہے گا بھائی اسٹرگل کرو, اسباب کی دنیا, یہاں پہ اپنے نیٹ ورکنگ کرو, پیسے کماؤ, ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بلیور ہوں, مجھے دعا سے ملے گا. یہ محبت کی داستان ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی اس دعا میں دسا دے, اس کو اس پہ آزما لے. آپ کا فیتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آج کہہ دوں مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کل فرشتوں کو کہہ دے کہ اس کو مجھ سے محبت. یہ نہیں ہو سکتا. انسان کی محبت پہ ساری زندگی لگ جاتی ہے قائل کرتے کرتے. ٹھیک ہے, وہ بات کی ہے جو میں آپ سے اتنی دیر سے نہیں, میں آؤں گا نا. دیکھیں, ہم کسی ایک کرینے سے چلیں گے نا بات پہ. اوکے, ناؤ دیز آر سٹیجز آف ایمان. یہ ایمان کی انتہا ہے اس آدمی کی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعاؤں میں جو حاصل ہو جائے گا وہ بھی میرا, اور جو لا حاصل ہے کمپلیٹ کرنے دیجیے, جو لا حاصل ہے اس کے اوپر بھی خدا کی مصلحت ہے.
मुझे तो ये कंक्लूजन समझ में आया। देखिए ये तो बड़ा ऑब्वियस है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है, हम तो ठीक इसमें है। पहले ही एग्री हैं, हम तो पहले एग्री हैं। मैं ये तो फिर कहता हूँ बहस किस चीज की है? बहस बहस तो कुछ भी नहीं है, नहीं बहस तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहस यहाँ पे बहस नहीं नहीं। है। एक आदमी हो सकता है पहली चीज मेरे ख्याल जी में ये माइक दे देती इस तरह पहले कर ली डिस्कशन में ना कुछ पार्ट ऐसा करें जिसमें ना हम सिर्फ दुनिया डिस्कस करें और कुछ पार्ट में सिर्फ आखिरत। नहीं सर, ये फ्री सेलिंग है, हम एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। अच्छा मैं आप उसको मैं अगर इजाजत हो तो वजाहत देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा मैं इनको फॉलो कर रहा है ना जी उनका पर्पस ही ये था कि मैं वो सब कुछ करके दिखाऊं जिनसे उनको मिसालें मिल सकें। जी जी तो जब देखें किसी के लिए दुआ नहीं की थी जिसने कहा था कि मुझे मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उससे कहा था घर में जाकर कौन सी बेचने वाली है जो बेच सकती हो, कुल्हाड़ा लेके आओ जाके लकड़ी काटो। जी जी दुआ तो नहीं कहा उन्होंने। जी जी तो हमारे लिए नमूना ये है कि ये वाकई आलमी इसबाब है, इस सबब के बाद दुआ कर लेंगे तो अल्लाह बरकत डाल देगा उसमें। मैं तो सबसे पहले लेकिन यही बात लेकिन कह लेकिन रहा हूँ। अगली एक बात पता क्या है, अगर इस दुनिया के लिए किसी शख्स ने दुआ की है तो उस दुनिया के अंदर उसका डिसीजन करने के लिए जी इसी दुनिया में फैसला उसका आना चाहिए। हम अगर कहें ना उसे पूरी जिंदगी के लिए उसकी आजमाइश में डाल देगा अल्लाह ताला। बात यह है कि अल्लाह के यानी मेरा पर्सपेक्टिव है, ये निकल तो सकता है, यानी कायनात ना असबाब से बनी है, अल्लाह ने डिजाइन ऐसे की है। हर एक की जिंदगी हाँ जी। में हर एक अब ये सूरत देखिएगा कि अगर उसने सबब का हाथ नहीं थामा तो वो बंदा इसे हमेशा धोखे में रहेगा कि मेरी दुआ महफूज होगी, मुझे बाद में इसका अजर मिलना है। इस दुनिया के अंदर उसे अजर मिलना चाहिए था कल परसों तक। मुझे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं लगता, लेकिन इस दुनिया में हर आदमी के साथ कई आजमाइशें ऐसी चल रही होती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं। सर जी गल सिर्फ नहीं ठीक है। पाकिस्तान ते इंडिया ते चंद एक मुल्कां विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ जी ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ये तरक्की करने दे रही। अगर हम दुनिया की बात करेंगे सर ना- आप तरक्की किसको कह रहे हैं? नहीं की बात ये पता क्या, हमारी तरक्की किसको नासुदा कह रहे हैं? ख्वाहिशें किसी और की तज़हीक के लिए उसके वो एंगल तलाश करती एक है कि मिनट, इधर देखें, प्यो मर गया होना देखें, देखें, है, इधर देखें। बच्चा बीमार हो जाएगा, इधर फलाना हो मैं जाएगा। इस पे एक पर्सपेक्टिव सर जी, देता हूँ। उन्हें ना फिरौन जमाने की मैं कहता हूँ ये बात बहुत सारी गलत है। पता कौन सी, जो लोग कहते हैं गुरु के साथ नीचा, आप चेक कीजिएगा कुछ ज्यादा केसेस वो मिलेंगे जिसमें गुरूर वाले बंदे के साथ नीचा नहीं हुआ। अल्लाह की इसमें कोई मंशा होगी लेकिन नहीं हुआ। मंशा भी आपको अब बताते हैं ना, बात ठहरे सुनिएगा, मंशा भी सुन लें सर अगली बात भी पहले। सुनिएगा। आपने अक्सर देखा जो होगा तबका तरक्की करता है, जो तबका सवाल मुकम्मल हो गया। बाब No के problem। रूल्स के फॉलो करते करते आगे जा रहा है, और वो तबका सारा पसमानदा है जिसने पता क्या किया था, असबाब को छोड़ के अल्लाह के तराशी रूल थे उनको छोड़े। अल्लाह ने किसी ने हमें जूता मारा, उसने कहा पागल दे बच्चे, तो हमने दी सी अकल ऐसे दी थी कि तलाश करो बेच कायनात दी इन्नियां चीज़ां बिला मकसद बनाईयां ने। एक्सप्लोर करो यस, और बिल्कुल इतने खरबों सियारे बिला मकसद है, ये सबब है। यही तो मैं कह रही हूँ। इन सबब में मेरी मंशा पड़ी हुई है, मुझे यहाँ पे तलाश कर लो। अच्छा ये सवाल मुकम्मल हुआ। यस, लो जी सवाल आ गया। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है, चूँकि हम गरीब मुल्क हैं तो हमारे अंदर वही कंपैरिजन चलता है। चले सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे अंदर चलता है कंपैरिजन। देखें, गुर्बत एक इख्तियारी नहीं होती, ये एक मजबूरी की चीज़ होती है। आदमी अपनी स्ट्रेटजीज में नुक्स की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, अपने क्या कहते हैं मुल्क भी बचपन की गलतकारियों की वजह से ज़रा ऐसे रह जाते हैं। तो अभी थोड़ी एक देर मिनट, पहले मैं आप अर्ज मुझे करता बोल हूँ। रहे थे कि मैं- कि कुछ नहीं सवाल- नहीं आप सवाल उनको प्लीज उनको नहीं, नहीं, मैं- लेट हिम। मैं- वो अपनी बात को निगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं वो अक्सर किया complete करता होने हूँ। के बाद मैं आप- अक्सर किया करता हूँ। आप नहीं रुके 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 Not at all, रुके रुके not रुके at all, रुके not at all. ऐसा नहीं है। उनका जुमला मैं नहीं, मेरी आपसे- गुजारिश सुन मुझे लें। अगर आज आप उनका मिली है जुमला ना, और कल अगर आप मुझसे कहेंगी ना कि आप कल वाली बात आज क्यों कर रहे हैं, तो मैं कल वाला आदमी नहीं हूँ, राइट। मैं आज वाला आदमी हूँ। अभी मैं उनको पिछले लम्हे मुकम्मल वाला होने के खत्म बाद हो गया, conclusion देना। लेकिन मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता हुआ आपको मिलूंगा। मैं किसी लाइफ को जी रहा हूँ, राइट। लेट मी टॉक और हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। देखें, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है, मुसलमान की एक आजमाइश है, उसने फेथ को लेकर चलना है साथ। ठीक है। हमें अल्लाह का भी खौफ है, हम ज़रा माल भी कमाना चाहते हैं, हमें गाड़ियाँ भी अच्छी चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। उन मुल्कों ने चर्च को छोड़ दिया हुआ है, राइट। वो निकल गए अल्लाह को छोड़ के, वो हो गए यकसू। ठीक है। आपने कभी देखा है जो जुल्म करता है वो उसको पकड़ नहीं आ रही होती? घरों में भी यही होता है, एक दो जालिम करैक्टर होते हैं, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ रहा होता। कभी आप देखेंगे जालिम मुल्क है, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो चलते ही चले जा रहे हैं, वो और कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब पकड़ आ जाएगी, अब पकड़ आ जाएगी। बड़े जालिम हुक्मरान मरते ही नहीं है, ठीक है। नेक हुक्मरान होते फटाफट ही मार जाते हैं। हम कहते हैं यार हम थोड़ी सी भी ज़रा जुम्बश भी करते हैं, पकड़े जाते हैं। और ये कोई करैक्टर हमारी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, जो ऐसे होते हैं कि वो दीदा दलील से सब कुछ करते फिर रहे होते हैं, उनको टेंशन भी नहीं, डिप्रेशन भी नहीं, वो कॉन्टीन्यूटी में होते हैं। इसकी वजह सर ये है, जब आदमी किसी जुल्म पे निकल आया है और उसकी जो एनर्जी की कॉन्टीन्यूटी है वो इतनी फोकस्ड होती है
کہ وہ کوئی مومنٹ نہیں نکال رہا اپنی بخشش کے لیے. وہ کوئی اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسا بہانہ اس کا پیدا ہو جائے جس پہ کل کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دو, مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دو, میں نبٹ لوں گا ان سے. آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں, 2 حصے ہیں اس کے, میں دونوں ہی کلیئر کر دیتا ہوں. آپ اگر فرعون کو دیکھیں گے, چنگیز خان کو دیکھیں گے, وہ خون ہی پیتا چلا جائے گا, کھوپڑیوں کا ڈھیر ہی لگاتا چلا جائے گا. آپ کے خیال میں اللہ ایسے بندے کو کیوں پکڑے گا؟ اللہ اس کا اکاؤنٹ بڑا کر رہا ہے, اس کی کئی اللہ کے پاس ریزنس ہیں. اللہ نے خطہ بدلنا ہے, جغرافی بدلنی ہے, تخلیق بدلنی ہے, کریکٹرز چینج کرنے ہیں. اللہ نے ہٹلر سے کئی کام لینے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ریلکٹنٹ ہمیشہ وہ ہوگا جو فیتھ والا بندہ ہوگا. وہ کہے گا اوہ رشوت نہیں لے سکتا. ایتھیسٹ کے پاس یہ نہیں ہے ایشو, ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ میرے بیوی بچے ہیں, میں ان کا خیال کرنا. ایتھیسٹ کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا, میرا اس سسٹم سے کیا تعلق ہے. تو وہ فوکسڈ ہے, وہ آخرت کے بوجھ سے فارغ ہو گیا. اللہ کا سیب اس کے اوپر نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. اس کے پاس کھلی انرجی ہے. آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے نا سختی پہ اترے ہوئے کو, اس کے پاس کھلی ڈلی انرجی ہوگی. آپ رات کو بیٹھ کے دعا مانگیں, اگلے دن آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں تو راتی نیکی کی تھی, میں نے کیوں ہونڈا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا اداس کرنا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا غمگین کرنا ہوتا ہے, تھوڑا ڈرانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یاد والے بندوں کو جو اس کے بارے میں سوچ, ان کو کبھی بھی وہ ہمیشہ سینٹر میں رکھے گا, نہ ادھر ہونے دے گا نہ ادھر ہونے دے گا, ٹھیک ہے. آپ کا کیا لگتا ہے کہ 100 تسبیحاں پھیرنے کے بعد ایک بندہ جا کے رشوت لے لے گا؟ اس نے اگلے دن نہیں پھیرنی, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ آپ کو نا دبدہ میں پھنسا ہوا, کشمکش میں. یہ جیسے ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بیم و رجا کے درمیان میں رکھا ہوا ہے, کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے, یہ اس کے درمیان میں رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں ملکوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا سر, یہ 70-80 سال کی نہیں ہوتی. اس کو ہم اگر کبھی ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو یہ 200-300 سال کے بعد جا کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. تو بچہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو جاہلیت کے دور میں سے گزر رہا ہے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, ینگ جنریشن اسلام کو چھوڑ رہی ہے. مطلب ہمارے اپنے سٹی میں اکثر ذکر کرتا ہوں, اتنے ایتھیسٹ ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں. بڑا کچھ چل رہا ہے زندگی میں. تو اب آہستہ آہستہ آپ ایک ویو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ترقی بھی ہونی شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس کپڑے لتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے, گاڑیاں. آپ پاکستان میں جتنی چکا چوند آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جتنا اللہ پیچھے ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ ماڈرنائز کرتے چلے جائیں گے. آپ کے اندر لشکارہ آتا چلا جائے گا. آپ راگ رنگ چیزوں کے اندر, میں کسی مولوی والی بات نہیں کر رہا, آپ اگر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, دے آر سو ڈرٹی, سو نیسٹی. آپ نہیں دیکھتے پاور انڈسٹری کس نے بنا دی ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا جو کر دیا ہے ہٹلر, کیا کر کے چلا گیا دنیا کے ساتھ. سب سے بڑی جنگی مشین تھا, سب سے بڑی طاقت تھا. ایپسٹین فائلز دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی ترقی کریں گے اللہ کو چھوڑ کے یہی ہوگا. اب مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس وجہ سے وہ مارے کھاتے ہیں. اب اللہ کا سسٹم اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو وہ کنٹرول کر کے بیٹھ جائے گا. یہ نشاط ثانیہ کی میں باتیں نہیں کر رہا جی, میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا ٹائم چاہیے, پاکستان کو تھوڑا ٹائم ملے گا. یہاں پہ آپ جو لڑکے نکل کے آ رہے ہیں وہ کویسچن کر رہے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پاور بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. میں اگر ذاتی طور پہ سمجھوں, میں نے پاکستان کا اتنا خوبصورت ٹائم کبھی نہیں دیکھا. وہ کیسے سر؟ پاکستان بوم پہ جا رہا ہے, پاکستان چینج ہو رہا ہے. جب جنریشن آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے, جب سوال اٹھائے جاتے ہیں, جب پولیٹیکل سسٹم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, ریلیجن پہ سوال ہو رہا ہے. آپ اور کیا توقع کر سکتے تھے پاکستان میں کہ ریلیجن پہ سوال ہوگا؟ آپ کو اتنے بڑے بڑی ہستیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ کویسچن کر رہے ہیں. آپ ڈیبیٹس نہیں دیکھ رہے کتنی ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. ہم متاثر ہو کے, ہم سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو کے ایک ایسی جنریشن بھی آگے آ سکتی ہے جو اللہ سے بالکل ہی تحید آمن ہو جائے گی. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے یہی توقع ہے, امید ہے, یقین ہے کہ جنریشن وہ اللہ آگے لے کے آئے گا جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ. یہ 2 کمپٹیشن چل رہا ہے 2 جنریشن کے درمیان میں. مجھے دونوں نظر آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو نہ نظر آ رہی ہوں. لیکن ناصر بھائی ویسے کہاں جائے گا انسان؟ اس نے واپس تو آنا ہی ہے, بیچ میں شاید ایک فیز قیامت میں جائے گا جی. اور اس نے کہاں جانا ہے؟ جو اس کی ڈیسٹینیشن لکھی اس نے وہیں چلے جانا ہے. وہی اس کا پلانٹ ایک دن تخت اتر آئے گا نیچے, اور کہا آسمان پھاڑ دیا جائے گا, لال کر دیا جائے گا, تمام علم کے ساتھ, تمام فلاحی کاموں کے ساتھ. یہ انسانیت کا جو اینڈ ہے, یہ ہمارا انجام ہے. اس سے آپ انسانوں کی عقل کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ بذات خود زمین پہ آئے گا. بریک لینی ہے جی آپ نے؟ ہاں جی, اب لے لیتے ہیں بریک. گفتگو کے اس حصے میں آپ کو پاز نظر آیا ہوگا, کیونکہ گفتگو کا اینگل شاید تبدیل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کے دوران ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ چائے پی لی جائے, اور پھر ایک بریک آ گئی. اور ابھی ہم یہ ریکال کر رہے تھے کہ وہ جو موضوع ہے اس کا اختتام کہاں پہ ہم نے کیا تاکہ اس میں کنٹینیوٹی آ سکے. تو میرے خیال سے کیا مقدمہ دعا کا اور تقدیر کا؟
اس معاملے میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اصل مدعا اس وقت جو ہے وہ اپنی تلاش وغیرہ تو ہر آدمی انڈیویجول اپنی ہی کرنی ہے، وہ تو اس کے علم کے حساب سے اللہ اس کو توفیق دے جو بھی ہے. لیکن اس دنیا میں نے زندگی اگر آسانی سے گزرتی ہوئی دیکھی ہے تو وہ ڈپریشن لیس لائف ہے، لیس برڈنڈ لائف ہے. تو اگر اس کی بات کریں تو میرے استاد نے 2 چیزیں مجھے سکھائی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو آدمی کو بیماری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے بہت زیادہ، سیلف پٹی، ٹھیک ہے، سمپتھی، ایمپتھی، وٹس ایور. اور ایک بیماری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے. یہ 2 اس کے نفس کی کیفیتیں ہیں. یہ واضح کرتے جائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈپریشن کے مرض میں جب مبتلا ہوتا ہے، نہ بھی ہو، نہیں اگر ہے، نہیں ہاں، نہ بھی ہو، یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا یا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا، ڈپریشن سے پہلے، ڈپریشن کے بعد. فار ایگزامپل اس سے پہلے یہ لے لیں کہ یہ لوگ مان جاتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں. نہیں، ڈینائل بہت بڑی چیز ہے، ڈینائل چلتا رہتا ہے. لوگ اپنے آپ کو ممک کر کے، بڑے بڑے کرمنل ہیں جو اپنے گھروں میں کامیاب زندگیاں، بائی پولر ہیں، اسکیزوفرینک لوگ ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، اپنی ہیلوسینیشنز کو کرامتوں کا نام دیتے ہیں، زیارتوں کا نام دیتے ہیں. بائی پولر ہیں جو گھروں میں کہتے ہیں ہم غصے والے ہیں، وہ عورتوں کے اوپر سارا کچھ سپریشن چل رہا ہے، گھروں میں چل رہا ہے. ماسکنگ کر لیتے ہیں نا لوگ اپنے اوپر. سوسائٹی ایسی ہے، گھروں پہ لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کما کے لا رہا ہوتا ہے بندے کے پاس زمین جائیداد ہوتی ہے، اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے ہوتے، فیملی کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے اس کا، باپ دادا کا. بڑے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. اور عورتیں بھی ایسی ہیں، وہ بھی اسکیزو ہو جاتا ہے، ان کو بائی پولر ٹینڈنسی، OCD ہو جاتی ہے، اس کو وہ نام دے لیتے ہیں، سچویشن کے حساب سے نا ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں، ماڈیفکیشنس کر لیتے ہیں. اگر بہو گند ڈالی تو کہے کہ نہیں ہمیں عادت نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ آپ کو زیادہ ہے. اس طرح سے لوگ ایڈجسٹمنٹس کر کے نا استحصال کرتے ہیں، دباتے ہیں. تو 2 ہی چیزوں میں آپ دیکھیں گے بندے کو، یا تو پہلے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا، ڈپریشن میں فال کرے گا، اور پھر اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دے گا. ہر آدمی کا یہی نیچرل سائیکل اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ایک عمر دینے کے بعد انسان کو ارذل عمر میں، رذیل عمر میں، یعنی ناقص عمر میں لوٹا دیتے ہیں اس کے بچے والی حالت میں، تاکہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود کچھ نہ سمجھا ہوا ہو جائے. یہ اسٹیٹ ہے انسان کا، یہ لوپ ہے اس کا. تو لوگ آپ دیکھیں گے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا 40s کے بعد، میں نے دیکھا ہے کہ ایک کانسیپٹ آف لائف بلڈ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، اسی کے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا. اچھا، یہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے ڈپریشن اور انزائٹی میں جب جاتا ہے جی، تو وہ اس کے سمٹمز کو پہلے تو کسی بیماری کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ مجھے مطلب دل میں درد ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے. جی جی. تو اس کی یہ خواہش جنم لے جاتی ہو کہ اب مجھے یہ ماننے میں تو آ رہا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں یا انزائٹی میں، لیکن ڈاکٹر مجھے کسی بیماری کی ڈکلیریشن دے دے. جی ٹھیک ہے. تو اس کو کیوں کسی انسان کو یہ ماننے میں دشواری آتی ہے کہ وہ مان جائے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آپ کے دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. وی آر لوکنگ فار ویلیڈیشنس آلویز. بیماری کا مجھے کینسر نکلا ہے، مجھے ہارٹ کی بیماری نکلا ہے، اس کا مطلب جو میں نے ضلالت کی ہے 4-5 سال گھر والوں کو چکر چڑھائے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائی ہو جائیں، مجھے ویلیڈیٹ ہو جائے کہ دیکھا مجھے کوئی خبط یا خلجان نہیں تھا، مجھے کوئی سیریس بیماری وہ کبھی نہیں نکلنی. اچھا، لوگ جب ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس ڈائگنوسس کو بھی استعمال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ وجہ تو ہے، اور نے کرتا ہے، این نے کرتا، زمانے نے کرتا. میں نے ایسے لوگ جو دیکھے جو کہتے ہیں اللہ نے کرتا. لوگ تو نہیں ہٹتے. زد میں انسان کے تو پھر ساری خدائی ہے. انسان تو بڑی چھوٹی چیز ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ 2 اسٹیٹس ہیں مینٹل. میں نے 30 سال تک، بلکہ میں کہوں گا 27 سال کی عمر تک اپنے آپ کو شدید ترین مظلوم سمجھا ہے. زیادتیوں کا شکار، مینیپولیشن کا شکار، بہت ساری چیزوں کا، جنریشن گیپ کا شکار، پتہ نہیں کیا کیا. یہ ملغوبہ لے کے میں چلا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے ڈپریشن میں پھینک دیا. اور ایک وقت آیا جب مجھے اندر سے آواز آئی کہ اس پہ کتنی دیر تک گزارا ہوگا. ایک وقت سب کے اندر یہ لگے گا. کوئی بھی ڈسیبلٹی بھی آ جائے، ٹانگیں ٹوٹ گئی ایک بندے کی، کتنے دیر لیٹا رہے گا؟ 15 سال 20 سال، آخر ایک آواز اندر سے آئے گی کتنی دیر بھائی. تو گزارا نہیں ہوتا آپ کا کسی پہ الزام دھر کے، کسی کی خرابی پہ بے شک آپ تقدیر کی ڈال دیں، لوگوں کی ڈال دیں، گزارا ہمیشہ نہیں ہو سکتا. گزارا ہوتا ہے اپنی کوالٹی پہ. یہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا کہ یہ جو انسان کسی بھی اپنی پریشانی کا اظہار یا مظلومیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ واقعی مظلوم ہے یا پھر وہ اس کا ناٹک کر رہا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، یہ تو آپ نے بڑی ٹینڈنسی ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم ایکٹ کرتے ہیں، ہم تفصیلیں نکالتے ہیں، اپنے کیس کو ہم مسٹیریس بنا کے. دیکھیں میں اپنا کیس جیسا مرضی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں، اور مجھے اپنے آپ کو مظلوم ہی ثابت کرنا ہے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے. کسی 1% کو بھی آپ مارجن نہیں دیتے؟ سر، جس کو اللہ علم دے دے، جس کو اللہ ہدایت دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا
کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری و ذمہ قرار نہیں دیتا. قرآن پاک میں فرمایا نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. پروفٹ ہیں, کیا کہہ گئے, کتنی بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, وہ اپنے آپ کو کتنا کلیئرٹی سے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ تو پھر اللہ کے اختیار میں, جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارے ہاں لائیو ایگزامپلز ہیں کہ کوئی خاص طور پہ میرج کے انسٹیٹیوٹ کی اگر ہم بات کریں کہ ایک خاوند ہے وہ نشہ کرتا ہے یا پیسے نہیں کماتا یا کوئی اور کسی بری عادت میں ہے, تو وہ آ کے خاتون پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے. اب وہ خاتون جو ہے وہ اس چیز کا شکوہ کرتی ہے کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میری غلط بندے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے. تو یہ جو مظلومیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. نہیں, جھوٹ نہیں بول رہی, انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو کہا کیس جیسا مرضی پریزنٹ کر دیں. شہید جو ہے وہ میدان جنگ میں ایک فلسفی کے پیچھے جان دے رہا ہے, ایک کانسیپٹ جو ابھی تک دنیا جس پہ تنازع میں ہے, رائٹ, وہ اس کے پیچھے جان دے رہا ہے. اب اس کے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ بیوقوفی کر دی. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پرچم کو سلامی دیتے ہیں, اپنے بچوں کی وردیوں کو سلامی دیتے ہیں. ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں نا. پرابلم یہ بنتی ہے کہ آپ نے ایک عورت کی مثال آپ لائے, ٹھیک ہے, ہم سیلو لیول پہ چلتے ہیں. وہ کہتی ہے جی میرا خاوند نشئی ہے, مجھے مارتا کوٹتا ہے. مارتا ہے اس لیے کہ خوف زدہ ہے. غصہ جس کو بھی آئے گا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ روٹ, اینگر کی جو روٹ ہے وہ فیئر میں رکھی ہوئی ہے. فیئر آپ کو غصہ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو. یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک بندہ ڈرتا نہیں, اس کو غصہ کہاں سے آئے گا سر؟ نہیں, ہم تو وکٹم کو ڈسکس میں بتا رہا ہوں نا. تو میں نے نشئی کا تو بیان کر دیا. اس کو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ مجھ سے بھاگ جائے گی, اس کی آنکھ کھل جائے گی, اس کو ہوش آ جائے گا, کوئی اس کو مجھے لے جائے گا یہاں سے, ماں باپ طلاق کروا دیں گے, میں دبا کے رکھوں. گورنمنٹس بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں. آپ کو جب بھی تسلط نظر آئے گا, جبر نظر آئے گا, اس کے پیچھے ایک خوف ہے, ایلیمنٹ آف فیئر چل رہا ہے اس کے پیچھے. فیئر ڈرائیو کرتا ہے ہماری لائف. اب جو عورت ہے اس کے پاس دو پرسپیکٹو بچے, پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایکوریٹ ہوتے ہیں, دونوں ریئلٹی کی دو فارمز ہیں. ایک بیک اینڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں, ایک آپ فرنٹ اینڈ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, بات تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی کو برا نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو غلط نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ٹھیک ہے, لیکن یہ نیگیٹو ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہو رہا ہے تو میں ڈیزرو کر رہا ہوں. کس طرح سے ڈیزرو کرنا نیگیٹیوٹی نہیں ہوتا, یا یہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ جی میں بیچارہ ہو گیا. سم ٹائم ہم ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں آزمائش کے لیے, سم ٹائم ڈیزرو کرتے ہیں امپروومنٹ کے لیے, سم ٹائم انرشیا بریک کرنے کے لیے, سم ٹائم آنکھیں کھولنے کے لیے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ دباؤ ہم پہ کیوں ڈال رہا ہے. تو آزمائش آ گئی نا گھر میں, تو آپ عورت ایک آزمائش سے بھاگے گی تو بھاگ کے کہاں جائے گی؟ گارنٹی کیا ہے کہ اگلی آزمائش نہیں آنی؟ آزمائشیں تو آتی رہنی ہیں زندگی میں. تو اپنے میدانوں کو نہیں چھوڑنا ہوتا. تو اس لیے ہاں, جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں اس ظلم کا شکار ہوں, میں کہتا ہوں یہ ظلم تو ہے. ظلم پہ کس نے بات کی ہے؟ کہ نہیں, زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہی, ہم تو اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ نہیں تو پھر جو عورت خلا کے لیے خلا کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان میں سے گزرنا نہیں چاہتی. نہیں, سم ٹائمس کچھ ایسی ہو جاتی ہیں, جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا چھریاں تیز کرنا ہے, ایسی کوئی چیزیں, جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. بسا اوقات کوئی اتنا بڑا ایمان کا خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے. دیکھیں, یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا روز قیامت. اللہ نے ایک رستہ دیا اور ناپسند کیا کہ رکو یہاں پہ, لیکن پھر اللہ کو پتا تھا کہ انسانوں کے اوپر بعض اوقات ایسی بھی صورتحال آئے گی جب نکلنا مجبوری ہوگا, دانش مندی ہوگا, اس کے لیے رستہ روکا ہے. اگر عورت اس کو فرار کا رستہ بناتی ہے تو یہ تو ہم تو ایسے ایسے جرم کرتے ہیں جن کا آخرت بنی ہی اس لیے ہے. انسان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کے سوائے انسان کو کون پکڑے گا؟ ہر انسان نیک ہے, ہر انسان سچا ہے. اس لیے تو اللہ نے یوم آخرت رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم اپنے فیصلے نپٹو کے یہاں سے چلے جاتے. یہ تو بڑی لاجیکل چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس دو چیزیں ہی آ گئیں, یاسر بھائی, اگر میں آج سوچوں نا, ہر انسان کی زندگی بیک وقت بربادی کی انتہا پہ بھی کھڑی ہے اور کامیابی کی انتہا پہ بھی کھڑی ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تو اس نے تمہیں بچایا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرف سے مرضی دیکھ لیں, لیفٹ سے دیکھ لیں, رائٹ سے دیکھ لیں, چوائس آپ نے کرنا ہے, وہی آپ کی لائف ہوگی, وہی آپ کا ایمان ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو, اللہ پہ گمان اچھا رکھنا. اور پھر ایک جگہ آگے اسی کنٹینیوٹی میں کہا کہ حتیٰ کہ مرتے ہوئے بھی. ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھے مارنا ہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ سے سرپرائز دے گا؟ اللہ بندوں کے دل نہیں توڑتا. اور یہ موتیں جو ہوتی ہیں, یہ کرائسس, یہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹی چیز ہے, ہم بندوں کی نظر میں بہت بڑی ہے. اس کے لیے اجر رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے صبر رکھا ہوا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اگر 12 لاکھ بندہ ہجرت کے وقت مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, تو جن کے مرے ہیں ان کو تو دکھ ہے, کمپنسیٹ کیے جائیں گے, پتہ نہیں کہاں سے کیے جائیں گے, نسلیں امیر ہوں گی یا بعد میں آخرت میں جزائی, اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ جو تطہیر کا عمل ہو رہا ہے, یہ جو فلٹریشن ہو رہی ہے, یہ جو انسانی آبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا رہا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے کیوں کر رہا ہے. تو ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایریل میں جانا پڑتا ہے. پرسپیکٹو نیرو کریں گے تو بینائی چلی جائے گی,
سمپل سی چیز ہے. آپ براڈر میں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ تیز ہوتی ہے. یہی ایک طریقہ ہے دنیا کو گزارنے کا. اچھا، ہم بریک سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک کو انیشیٹ کیا اور یہ ڈسکس کر کے پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے اور پھر وہ ہم ڈائیورٹ ہو گئے، شاید کسی اور طرف ہماری گفتگو چلے گی. وہ مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ ہے سائنس کے نقطۂ نظر سے، اور آن دا ادر سائڈ جو ہے وہ دعا ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مینیفیسٹیشن اور دعا آر دا سیم تھنگس؟ اپیرنس ہے نا آپ ایک ڈیوینٹی کو کال کرتے ہیں، ایک تھرڈ ایجنسی کو کال کرتے ہیں، تو آپ اپنی فلاسفی کو کال کرتے ہیں. جیسے ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ اس کا اپنے بیٹے پہ فیتھ ہے. تو ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو سکتا ہے کرتا ہو. اگر تو میرا اسی رب پہ ایمان ہے جو واقعی اللہ ہے، جو سب کا رب ہے، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا رب ہوتا ہے. ہندوؤں کا بھگوان، کرسچن پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہر اینٹ کو وہ اپنا رب کہہ رہے ہیں. ہر رب اللہ نہیں ہوتا جی، اللہ ہر ایک کا رب ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے. اگر میرا کانسیپٹ آف گاڈ الائن ہے قرآن کے اللہ کے ساتھ جو کہ اللہ ہے، رب کا ایکچوئل نام اللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے. اسی فلاسفی پہ تو یہ سارے کہتے ہیں جی وہ رام بھی رحیم بھی، یہ فضول چیزیں ہیں. پہلے لفظوں میں ہوگا بدل گئی چیزیں، ہمارے پاس پہلے کوئی آیا ہوگا ورڈ، چیزیں اب چینج ہوگی. اصل بات یہ ہے اگر تو میں اسی رب کی پوجا کر رہا ہوں جو قرآن کا رب ہے، تو وہ مجھے بچائے گا، میرا لحاظ بھی کرے گا، میرے گمان کو توڑے گا تو نہیں، دل تو نہیں توڑے گا میرا. اگر ایک بندہ سوچتا ہے جہنم ہے تو اس کے لیے ہے وہی. اور جو تسبیح ہے اس کو بھی آپ یقیناً اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک اب ہمارے ان شرکاء میں وہ دوست موجود نہیں ہیں، تو شاید اس سے پہلے آپ سے یہ سوال ہو چکا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ناصر صاحب سے ڈسکشن کریں تو میرا سوال لے جائیے گا کہ یہ تسبیح کے اندر جو اعداد ہیں، لوگ ہم جب مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں مقرر کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں لا تعداد دے دے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کسی تسبیح یا ذکر اذکار میں جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ جو کاؤنٹ کا ایلیمنٹ ہے 33 یا 100 یا 90 یا اکثر وظائف جو ملتے ہیں، تو یہ تعداد جو ہے یہ کوئی فریکوینسی ہے یا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم سائنس میں بھی پیچھے ہیں اور مذہب میں بھی پیچھے ہیں. ہم دونوں طرح سے اینشینٹ ہیں. ہم ابھی نکل رہے ہیں، ہم آزاد ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ابھی تو ہماری برتھ ہو رہی ہے. ابھی آپ 10-15 سال بعد دیکھیں گے لوگ مذہب میں بھی بہت ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے. اس آزمائش میں لوگ ایتھیسٹ بھی بہت ہو جائیں گے، لیکن جو بچیں گے وہ خالص ہونا ہوگا. اور باقی وہ ہوگا جس کو اللہ نے کہا کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، اس کی سمندر کی جھاگ ہے، اس کی کیا گنتی کرنی ہے. اسی طرح سے لوگ سائنس میں بھی بہت آگے چلے جائیں گے. اب ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ، ہمیں ہوش آ رہی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب تسبیح کرتے ہیں نا، تو تسبیح کی جو تعداد ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل پیٹرنس کو بلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا، ایک سرٹن ٹائم میں آپ کسی بھی چیز کو جب پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا نفس اس کو قبول کرتا ہے، جس کو ایڈکشن کہا جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے. اس گنتی کا صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ مستقل ایک چیز اختیار میں آپ 4 مہینے کسی بھی عادت کو کریں. آپ ایک صبح واک کریں 4 مہینے اٹھ کے، آپ کو اچانک آنکھ کھل جائے گی، آپ کو چین نہیں آئے گا. لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اگر عشاء کی نماز کہتے ہیں نیند نہیں آتی. کیا ہے؟ ایڈکشن ہو گئی ہے. تو اپنے آپ کو آٹو پے کرنے کے لیے کہ اسپونٹینیس ہو جائے، جس کو کہا جائے زکوٰۃ نکل جائے، دل کی میل نکل جائے، یعنی حجاب دور ہو جائے، رکاوٹ نہ رہے، اس کے لیے یہ ایک سمپل آپ کسی بھی چیز میں کر لیں ایسے ہی ہوگا. کسی بھی پریکٹس میں آپ کر لیں، مراقبہ کرنا شروع کر دیں، اس میں آپ آٹو ہو جائیں، اسپونٹینیس ہو جائیں گے، سائملٹینیسلی آپ چلتے رہیں گے اس کے اندر. یہ اس کے لیے ہوتی ہے، اور بھی اس کے کچھ مقصد ہیں، لیکن میں نارمل جو عام لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عادت ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ میں نے کرنی ہے، فرض کریں 70 تسبیحاں. آپ مجھے بتائیں میں کیسے کروں؟ 70 ڈفرینٹ تسبیح. مجھے اللہ کے نام اچھے لگتے ہیں، مجھے کلمات مقدس کلمات اللہ کی میں آیت کریمہ بھی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کو دل کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، میرا کئی چیزیں لاہور پڑھنا ہے. اب میں اگر اس کو بے اندازہ پڑھوں گا تو کبھی 1 پڑھوں گا، کبھی 2 پڑھوں گا، کبھی 3 پڑھوں گا. تو اس کے لیے ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے نا انسان کا، یعنی نفس میں کہتا ہوں مائنڈ کو، مائنڈ آبجیکٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. یہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے پیچھے لپکتا ہے. آپ اس کو ایک منزل دے دیں نا، ڈیسٹینیشن، یہ ادھر کو لگ جائے گا. 1 سال بعد یہ ہوگا، اس نے بڑے آرام سے اس کو اینالائز کرنے لگ جانا ہے، اس کو کمپیئر کرتا رہے گا. تو ہم اس کو کہتے ہیں روزانہ کی اتنی تسبیح کرنی ہے. وہ کہتا اچھا جی، اور تو کچھ نہیں کرنا، نہیں لگا رہا ہے، وہ لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے.
جی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال اور پھر ہم سیشن کو آج کے کلوز کرتے ہیں. آپ کلوز کیجیے. پتا کہ میرا وہی فارمولا ہے. میں کہتا ہوں دانش کا ایک اصول پتہ کیا ہے کہ ہم نا اگر دنیا کی بات کرتے ہیں, دانش کا اصول یہ ہے کہ دنیا کی ہم بات کرتے ہیں, میں اپنے رب کو ماننے والا ہوں, لیکن میں اپنے مذہب کو باہر لے جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مذہب اچھا ہے. مجھے دانشی طور ایک دانشی ساتھ مجھے دلائل چاہیے ہوں گے وہ والے کہ جن سے میں دوسرے لوگوں کو بھی ثابت کر سکوں. دوسری میرا ایک موقف یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح ثابت نہیں کرنا چاہتے نا, ہم کبھی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے. ایک اصول پتہ کیا ہے, یہ دیکھیں ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم آپس میں کنوینس کر رہے ہیں کچھ بھی, شاید آڈینس کو. میرا خیال یہ کہ ہم نا اس کے کوئی عقلی ثبوت ساتھ میں لازمی دیں, جس کو نا دیکھیں مذہب ہے ہمارا ایمانی ثبوت, عقلی ثبوت بھی تو ساتھ میں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو اس انداز سے پرکھتے ہیں کہ جن کو ہم اسی دنیا میں چیک کر کے تو ابھی فیصلہ کر سکیں غلط کیا تھا صحیح کیا تھا. جی جی. تو اس بنیاد پر کسی کے اوپر کیا بتا سکتے. اچھا میں ویسے اس میں ایڈیشن کر دوں, ناصر صاحب بہتر بتائیں گے کہ عقلی دلائل سے زیادہ عملی جامہ اگر پہنایا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا شاید. ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ. ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ ਵਿੱਚ? ਪਾਸਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, स्कूल का छोटा मोटा डाटा और सोशल मीडिया का नॉलेज. मुझे बताएं इसके अलावा किसी बंदे के पास अपनी अकल का क्या पड़ा हुआ है? कोई अकल का ज़ाती कुछ पड़ा है तो मुझे बताएं. कोई ज़ाती ख्याल, कोई अदराक, कोई गुमान जो आप समझें मेरा पर्सनल है, वो बताएं जो गिवन नहीं है. और वो जिस सोसाइटी से आ रहा है उसका सोर्स ही मलीशियस है. तो मैंने यूज़ तो करनी है अकल, लेकिन वो मलीशियस है. वो कभी भी वो मुझे मंजिल तक नहीं पहुँचा सकती. हाँ, लेकिन मैं इसके बगैर कहीं जा नहीं सकता. ये एक अजीब सी हमारे पास आयरॉनिक स्टेटमेंट आती है ना. तो हम कहते हैं कि अकल को लेके तो चलेंगे, लेकिन मैं अगर अल्लाह को छोड़ दूं या अल्लाह की किताब को छोड़ के, अल्लाह ने खुद प्रॉफिट्स को कहा है कि आप साबित नहीं कर सकते, आप हिदायत नहीं दे सकते, आप जस्ट मैसेज कन्वे कर दें. हिदायत देना मेरा काम है, मैंने जिसको ठीक करना है ठीक कर दूंगा. जब अल्लाह ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई है कन्विंस करने की, मैंने जब कहा था हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं ऑडियंस को एक बात सुनाने के लिए. ऑडियंस इस बात को सुनेगी तो जैसे मेरी बात का यहाँ पे सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे भी एनालिसिस कर लिया जाएगा, बात को परख लिया जाएगा, तोल लिया जाएगा, और सुनने वाला जो कान अल्लाह ने कहा है वो सुन लेगा. मेरी जॉब तो ख़त्म होगी सर. मेरे पास अपनी ज़ाती ना तो सर कोई डाटा है ना मेरी अकल है, क्योंकि मैंने छान लिया 47 साल का डाटा तो कौन सा इतना मुश्किल था, इतना सा होता है. ठीक है, आप बचपन के 15 साल तो निकाल ही दें, क्या उसमें पता था हमें. उसके बाद आप आगे 28-30 साल आ गए, सारी की सारी ज़िंदगी टेस्टोस्टेरोन पे लग गई. यही है ना सर, आंखों पे पर्दा ही, उसका हार्मोन इतना तेज है वो देखने कुछ नहीं देता. सवाल पता क्या, देखिए आप उसकी दलील नहीं दे सकते ना, तो आप उससे ना अल्लाह को दलील से कायल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते. अकल की दलील में कह रहा हूँ, उससे कन्वर्सेशन कर सकते. पता क्यों? अगर अकल इतनी भी गैरहम होती ना, नहीं सर, मैं अकल से बात कर रहा हूँ सारी. इतनी अनवा की जो सारी जिनसें हैं उनमें से इंसान को ना मिले. महज अकल नहीं, ये ठीक है, महज अकल नहीं, शऊर नहीं, ईमान उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है. एक अकल जिसमें एक चाय जिसमें चीनी नहीं मिली हुई वो फीकी है. ठीक है, उस हाँ सवाल तो फिर ये है कि देखिए अकल सबसे पहले एक टूल है जो किसी को परख सकता है. अगर परखने काबिल नहीं है तो अकल नहीं है. यानी शौर क्या है, एनालाइज करके डिसाइड कर लेना. जी जी. अब देखें अगर ईमान की बात है, हमारा ईमान हमारे मजहब में बताया हुआ है, हम तो पक्के हैं इस पे. यस. लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो यानी कि गैर मुस्लिम, उनका भी तो किसी पे ईमान है ना सर. वो मेरा गैर मुस्लिम से मुझे लिखिए क्या प्रॉब्लम है, इस पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. मैं बताता हूँ, हमें करने के लिए अकली दलाइल चाहिए. मैं बताता हूँ ना. देखें हम पता क्या करते हैं, मेरा कंसल्टेंसी का काम रहा है ना, हम किसी भी कस्टमर के पास जाके बैठते थे ना, उसने चाय की पत्ती बनाई हुई है, चौधरी चाय की पत्ती, वो कंपटीशन कर रहा होता था सुप्रीम चाय की पत्ती के साथ. और मैं कहता सी यार तेनू तेरा 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਐਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ हैं. ਇੰਨਾ कंपटीशन को सर मैं सारी दुनिया का सोच, मैं रात को हार्ट अटैक हो जाना है. मैंने जिसको सही करना है ना, या जिसको कायल करना है, जिसको दलील देनी, उसका नाम नासिर इफ्तिखार है, वो आप नहीं है. सर जी उसका तरीकाकार तो बड़ा अच्छा है. क्या कि कलर खार में ना एक गार है जहाँ बाबा फ्रीडम जाके केले चिल्ला करते थे. सर मेरे वही गार हर बंदे के पास होता है. ना हो नहीं मैं ज़ात को कायल करने के लिए पता है इंसान को तन्हाई चाहिए. कहते हैं दुनिया में जितने दानश्वर है ना, इन्होंने 1/10 के पास टाइम गुजारा होता है तन्हाई में. क्योंकि सर अगर अपने आप को कन्विंस करना है, मैं खुद तन्हा बैठ रहा होता हूँ, आप भी बैठ जाइए. सर मैं तो बैठता हूँ अपने कैमरे पे बैठता हूँ. सर नहीं मैंने तो 1 साल के बाद ये अपने कैमरे पे यासिर भाई के लिए आया, और वो भी पॉडकास्ट नहीं है, गैदरिंग है. मैं नहीं चाहता मैं किसी को कन्विंस कर. 1 मिनट, मुझे 40-50 हज़ार बंदे देखते हैं, नहीं देखने आएंगे चुप करके चले जाएंगे. ठीक है,
ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆर्टिस्ट की लाइफ होती है इसमें लोग आपको क्रिटिसाइज तो करते होंगे, तो आपको बुरा नहीं लगता? वो पंजाबी था, उसको कुछ समझ आई कुछ ना आई, कहता असल में बात ये है कि हमें लाठी चढ़ी कोई नहीं होती। तो सर बात ये कि अगर मैंने स्ट्रेस, मैं सारी दुनिया को कन्विंस करूं, दुनिया तो मुझे मार देगी। मेरा टोटल का टोटल, अब मेरे गार में बैठना है या मैंने अपनी लैपटॉप पे बैठना है या तस्बीह पकड़ के फिरना है दुनिया में, ठीक है? फिर देखिए ना कि जो आपकी डिफाइंड दुनिया है, जो आपकी डिफाइंड मकसद हयात है, सिंपल, हाँ, उसको लोगों का ना कहें। मैं तो नहीं कह रहा, देखिए ना, मैंने किसको कहा? आप हमें भी कह रहे थे ना, बता रहे थे मकसद हयात ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं ये आपका है, ये मेरा है सर, मेरा क्या आपने है? पूछा। नहीं मेरा क्या है? सर आपने पूछा। मेरा ये है, देखिए ना, मेरा मकसद हयात ये है, अगर मेरे पास इल्म है, मैं उस इल्म को बांटूंगा जी, बिल्कुल ठीक है, उस इल्म से लोग मुस्तफीद होंगे, और मुस्तफीद होकर उनको दुनियावी फायदे पहुंचेंगे, क्योंकि गुर्बत कुफर तक ले जाती मुझे भी लेके गई थी। 2005 के बाद मुझ पर अल्लाह ने रहम किया हुआ है कि मैं वापस आया हूँ, ठीक है ना। मैं इस बात से हाईली कन्विंस्ड हूँ कि गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जा सकती है। जी जी। अब देखिए, ये एक मकसद मेरा ठीक है। इसमें एक चीज़ वजाहत में कहता हूँ कि अगर किसी ने पैसे कमाए हैं तो उसकी अक्ल ने उसे देख के महसूस कर लिए, जी जी। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ किया, उससे कुछ कहानियाँ सुनाई ना, फ़र्ज़ किया, उन कहानियों में से जो सारी चीज़ें कुरान पाक में वाज़ेह हैं, मैं सारी बातें, हमारा ईमान है, उसको ऐसे ही मानेंगे। जी जी। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि ये देखिए तकदीर ऐसे है, फलां ऐसे है, उसको अकली दलाइल से हम साबित नहीं कर सकते। हमारा पर्सपेक्टिव, मैंने आपसे कोई एक बात ऐसी नहीं की जिसमें मैंने आपको मज़हब के ऊपर दबाव डाला हो। मैंने आपसे माइंड साइंस पे बात की, मैंने आपसे रिलेशनशिप्स पे बात की है। देखें बात नहीं, अब एक मिनट, नहीं अदालत में क्वेश्चन होता है, अगर मखालफ वकील एक सवाल करे, आप वहाँ गए थे ना, तो इसमें होता पता क्या है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पता क्यों? आप करिए ऑब्जेक्शन, आप बिस्मिल्लाह आप करिए। मेरा हक है, आपका भी हक है। वो होता है लीडिंग क्वेश्चन। जी जी। हमसे कई इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो शायद हम महसूस भी न करें। हम कहते हैं उसको ना, फॉर एग्जाम्पल, आपने मजहब की बात नहीं की, लेकिन आपने मजहब की बार बार नाम लिया। नहीं, मैंने कहा मैंने मजहब का दबाव नहीं डाला। मैं कहता हूँ कि ये है सेलेबल कंटेंट। जी जी। देखिए, हम सेल करना चाहते हैं कंटेंट, ये अच्छा, सर मैं सेल कर रहा हूँ कंटेंट। नहीं एक सेकंड यासिर भाई, मजा आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं आपके ऊपर बेट लगा सकता हूँ कि आपने मेरी वीडियोस बिल्कुल ही नहीं देखी। मैं सर अपना कंटेंट सेल करने के लिए आया हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं मोनेटाइजेशन के। एक मिनट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दुनिया को समझाने में। एक मिनट, मैंने कभी सब्सक्राइब करने का किसी को नहीं कहा। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है। कोई देखता है देखे, नहीं उसकी मेहरबानी है जो नहीं। अब मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट देता हूँ। मैं आपको मैं ये बहादुरी है, और सर बहादुरी बड़ी पुरानी कर दी हुई है। असल बात ये है कि मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट इस चीज़ की दे देता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे जानते नहीं हैं। बात ये है कि मैं खुद को मजलूम समझने की स्टेज से अल्लाह का फजल है 15 साल पहले अल्लाह ने निकाल दिया। मैं 15 साल से खुद को सही समझने के चुंगल में फंसा हूँ, ठीक है। अल्लाह मुझे इससे भी निजात दे देगा, बस ये मेरा मसला है, और तो मेरा कोई मसला नहीं है। जिस दिन किसी ने मुझे गलत साबित कर दिया, ठीक है सर, देखें जब आप अल्लाह की मार्केटिंग करने आते हैं ना, तो आप अपनी जान को उठा के कांटों में फेंकते हैं। मेरी बात को मौलवी ने भी सुनना है, स्पिरिचुअल ने सुनना है, एथियस्ट ने सुनना है। मैंने 3-3 घंटे से कम मेरी वीडियो नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट पे। जिस दिन मुझे कोई आदमी कहेगा कि यहाँ पे तू गलत है, मैं कहूँगा साबित कर। अगर वो साबित कर गया तो मैं फेल हो गया सर, सिंपल सी बात है, मेरी मार्केटिंग खत्म हो गई। अच्छा, इतनी सी बात है, हम तो जान तेली पे रखी हुई है। मेरे ख्याल से जी प्लीज क्वेश्चन ले लेना। जी जी, हाँ जी, ले लें। जी जी, एड्रेस हो गया क्वेश्चन आपका? वो कहते हैं गुफ्तगू में एड्रेस हो गया। अच्छा, आपका है क्वेश्चन? आपने करना है। अच्छा, लें जी, अभी इस सेशन को हम इस नोट के साथ क्लोज करते हैं कि मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों के लिए यकीनन इस गुफ्तगू से नफ़ा होगा, और कहीं कहीं अगर इसमें उतार चढ़ाव आया तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। महज इस गुफ्तगू का मकसद था कि कुछ लर्निंग हो जाए, और अभी हमने बाद में बैठ के बड़ी जपियाँ डाल के बातें करनी है। और हमारी कोशिश होगी कि इस तरह का सेशन दोबारा कंडक्ट करें। अगर आप नासिर से भाई कमेंट लेना, अगर कमेंट आते हैं तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं आते तो फिर मैं पूछता कौन है, हम नहीं करेंगे। नहीं, वैसे ये मैं अगर जो लोग पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंच गए कि हमने ये वोट के लिए कह दिया, तो मैं पूरे तमाद के साथ कह रहा हूँ उसमें से बड़ी तादाद जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर इसके लिए वोट करेगी कि दोबारा करें। आपसे भी दरख्वास्त है कि दोबारा वक्त मिलेगा और ज़रूर बैठेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। That was fantastic. थैंक यू सो मच जी। Thank you so much.